السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک تھی بیلا۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کھڑکھڑاتی ہوئی موٹر سائیکل نے احاطے میں داخل ہوتے ہی اپنی آمد کا اعلان کیا۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کھیل ادھورا چھوڑ کر نعرہ لگایا، کمال بھائی! بیلا بالکنی میں کھڑی آسٹریلین طوطوں کے پنجرے میں دانہ ڈال رہی تھی۔ اس اطلاع پر بے ساختہ ہی نیچے دیکھنے لگی۔ کمال کی موٹر سائیکل ٹھیک انہی کے فلیٹ کے نیچے آ کر رکی تھی۔ بلو جینز کے ساتھ غالباً نئی خریدی ہوئی ٹی شرٹ پہنے وہ اتنے فاصلے سے بھی بڑا تیار سا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس کا بڑا پرانا شوق تھا۔ بیلا کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس نے کبھی بھی کمال کو ذرا سے بھی رف حلیے میں دیکھا ہو۔ بے حد جما کر استری کیے ہوئے کپڑے اور پابندی سے شیمپو کیے جانے والے بال۔ کلر سینس بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ بیلا یوں ہی بے دہانی میں نیچے دیکھے گئی۔ کمال بچوں کے درمیان گرا، باری باری سب سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ یہاں کمپاؤنڈ کے سبھی بچوں میں وہ بے حد مقبول تھا۔ کمال بھائی میں آپ کی ٹیم میں۔ کمال بھائی پہلی بیٹنگ ہم لوگ لیں گے نا؟ کمال بھائی یہ، کمال بھائی وہ۔ نیچے مچتے ہوئے شور میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ کسی کی سنتے ہوئے، کسی کو دلاسا دیتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر بالکنی میں کھڑی بیلا کو دیکھ ہی لیا، اور جب دیکھ لیا تو بڑے سٹائل سے ایک سلام جھاڑنے میں بھی دیر نہیں لگی۔ حد ہے، یعنی کہ بڑی کوفت کے عالم میں وہ فوراً ہی پیچھے ہو گئی۔ بھلا اتنے اہتمام سے وہاں جم کر کھڑے ہونے کی تک ہی کیا تھی؟ باوجود ساری سمجھداری کے نہ جانے کیسے کوئی نہ کوئی بات شرمندہ کروانے کے لیے سرزد ہو بھی جاتی تھی۔ برابر والے کمرے میں امی اپنی الماری کھولے بیٹھی تھیں۔ دروازے کی طرف پشت کیے وہ الماری سے نہ معلوم کیا کیا برآمد کیے جا رہی تھیں۔ بیلا نے کمرے میں جھانکا تو انہوں نے بھی آہٹ محسوس کر لی۔ کب سے چائے کے لیے کہہ رہی ہوں، عصر کی نماز پڑھے بھی دیر ہو چکی ہے، مگر روز کا یہی مسئلہ ہے، مغرب سے 10 منٹ پہلے چائے کی پیالی نصیب ہوتی ہے۔ امی کی خفگی بجا تھی۔ وہ تھی بھی چائے کی شوقین، مگر بیلا کی توجہ کمرے میں داخل ہوتے ہی کپڑوں کا وہ رنگ برنگا ڈھیر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ کتنے پیارے سوٹ ہیں، ایک دو تو سلوا ہی دینا۔ آگے بڑھ کر ان سب کو الٹ پلٹ کرنے میں اسے 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ امی ہیں ہی کرتی رہ گئیں۔ کب سے رکھے ہیں، یہ والا تو سیمی باجی پہن کر بھی پرانا کر چکی ہیں۔ یہاں اب تک اسے ٹیلر کے ہاں پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ پنک اور پرپل بالکل ہلکے سے شیڈز والا ایک خوبصورت سا سوٹ ہاتھ میں لیے وہ تعصب کے ساتھ انہیں متنا کرنے لگی، مگر وہ پھر بھی متاثر نہیں ہوئی۔ بڑی بے مروتی سے اس کے ہاتھ سے وہ نرم و ملائم سا سوٹ لیتے ہوئے بولیں، سیمی کا ہمارا کیا مقابلہ؟ ماشاءاللہ ہم سے 1000 گنا بہتر حالات ہیں ان لوگوں کے۔ پھر یہ کہ ہے بھی اکلوتی اولاد، جتنا بھی خرچ کرے کم ہے۔ تمہیں ان کی ہرس کی ضرورت نہیں، اپنے سے کم پر نظر رکھا کرو۔ کپڑوں کو دوبارہ احتیاط سے طے کر کے پلاسٹک کے شاپر میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر آتے ہوئے سائے کی طرف دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ دائنی دیوار کے ساتھ ایک کارنر سا بنا ہوا تھا۔ اماں کا بڑا سا سنگار دان اسی کے اوپر رکھا رہتا تھا۔ بیلا کی نگاہ خود بخود ہی اس کی طرف اٹھ گئی۔ شیشے میں پورا نہیں آدھا عکس تو دکھائی دے ہی رہا تھا۔ دسیوں بار کا دھلا ہوا رنگ اڑا سا سوٹ اپنے ہی جیسے دوپٹے کے ساتھ پہننے والے کی حالت زار کو خود بیان کر رہا تھا۔ پھر بھی نامعلوم کیوں اماں مجھے اوقات یاد رکھنے کا ڈوز پلاتی رہتی ہیں۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی، خلاف عادت بحث نہ کر سکی۔ اب یہیں کھڑے کھڑے مغرب کر دینا ہے یا چائے بھی بنے گی؟ کل سے تمہیں خود ہی بنا لیا کروں گی، ذرا سے کام کے لیے کیا محتاجی؟ شکر اپنے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں۔ اماں کو چائے کی طلب پریشان کر رہی تھی، بقول ان کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں کھلتے چائے کے بغیر۔ بیلا کو کچن تک ان کی آواز سنائی دیتی رہی۔ یہ خود سے ہر کام کر لینے والا آئیڈیا روز ہی دہرایا جاتا تھا، پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ خود بیلا شرمندہ سی ہو کر کل سے ہر کام وقت پر کرنے کا ارادہ باندھتی، پر اس کا حال بھی اماں کے ارادے سے مختلف نہیں ہوتا تھا۔ چائے بناتے ہوئے بھی دلکش رنگ کپڑے اس کی نظروں میں پھرتے رہے، جو اگر سلوا کر پہنے جاتے تو مزہ ہی آ جاتا۔ چھوٹی سی بلڈنگ کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں کئی گھرانے آباد تھے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی تقریب برپا رہتی، شادیاں، منگنیاں، میلاد، قرآن خوانی، عقیقے، سالگرہیں۔ سب کے گھر آپس میں اتنے ملے ہوئے تھے کہ کسی بھی موقع پر نظر انداز کرنا ناممکن ترین ہوتا۔ بیلا کے لیے انہی 4-6 جوڑوں میں سے انتخاب کرنا پیچیدہ ترین مسئلہ ٹھہرتا۔ اماں اپنے رکھے جوڑوں کی گنتی میں ایک کی کمی بھی گوارا نہیں کرتی۔ ہم کہاں کے رئیس ہیں جو ایسے قیمتی جوڑے یوں ہی پہن پہن کر ضائع کر دیں؟ اپنے اس فخریہ کلیکشن کو وہ جب بھی ہوا لگاتی اسی قسم کا اظہار خیال فرماتی۔ معلوم نہیں انہوں نے کن رئیسوں کو دیکھ رکھا تھا۔ بیلا کے دل میں کئی بار خیال آتا کہ ان کی تصحیح کر دی جائے، مگر محض ان کا دل رکھنے کے لیے خاموشی رہتی۔ اگر انہیں لوور مڈل سے مڈل کلاس رئیس نظر آتی تھی تو پھر ایسی ہی سہی۔ اس وقت بھی وہ کچھ اسی قسم کے جملے کہہ رہی تھی کہ کمال بھی آ گیا۔ دروازہ شاید کھلا رہ گیا تھا۔ وہ سیدھا اماں کے کمرے میں چلا آیا، بنا آواز دیے دستک دیے۔ بیلا کو بڑا برا سا لگا۔
ٹھیک ہے، غلطی اس کی بھی تھی، پر کسی کا دروازہ کھلا ہونے کا یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ اس طرح منہ اٹھائے سیدھے اندر گھسے چلے جاؤ۔ یہی بات اس نے کہہ بھی دی۔ کمال جو بڑی شان سے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر ابھی اماں کے برابر بیٹھا ہی تھا، پہلو بدل کر رہ گیا۔ میری خالہ کا گھر ہے سو میرا ہی ہوا، اپنے گھر میں آنے کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ اپنی جیم مٹانے کے لیے اس نے ایک بالکل ہی احمقانہ جواز تراشا بھی، مگر مزید شرمندہ ہونا پڑا۔ اپنے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے دستک دینے یا آواز دے لینے کا حکم ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں، ہمارے مذہب میں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ کمال کی معلومات اور سوچ دونوں ہی محدود تھیں۔ جیمی سی ہنسی کے ساتھ بات کا رخ دوسری طرف موڑنے لگا۔ یہ بیلا کچھ زیادہ ہی سمجھدار نہیں ہوتی جا رہی ہے خالہ، اسے کسی اسکول میں جاب وغیرہ نہیں کر لینی چاہیے، لیکچر دینے کا شوق ہی پورا ہوتا رہے گا۔ اماں کو کمال کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی، ایک خوشگمانی سی جو انہیں کمال کی طرف سے تھی وہ انہیں بڑی عزیز تھی۔ اماں اپنا چائے کا کپ ختم کر چکی تھی، پر کمال کے لیے اب دوبارہ بنانا تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے سنا کمال اماں سے ان رنگ برنگے چمکدار کپڑوں کی بابت پوچھ رہا تھا۔ اتنے بہت سے کپڑے، کسی فنکشن کی تیاری ہو رہی ہے کیا آپ کے گھر؟ جواباً اماں کو جو وجہ تسمیہ بیان کرنا تھی وہ کسی اور کے سامنے نہ صحیح پر کمال کے سامنے ضرور شرمندہ کروانے والی تھی۔ کپ میں چائے انڈیلنے تک وہ بڑے کوفت بھرے موڈ میں رہی۔ کمال کی آمد ہمیشہ ہی ٹینشن کا باعث بنتی تھی، کسی نہ کسی بہانے۔ اسی وقت بھی کچھ مختلف نہیں ہو رہا تھا۔ چائے کا کپ لے کر وہ کچن سے نکل ہی رہی تھی کہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ بیلا نے چائے کا کپ پکڑا کر خاموشی سے نکل جانا چاہا تو وہ فوراً ہی سامنے آ گیا۔ بہت جلدی ہے کیا؟ تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح۔ اس بار آواز میں نرمی تھی اور انداز بھی بدلا ہوا تھا۔ بیلا چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ سخت نہ کر سکی، حالانکہ اس بدلے ہوئے لب و لہجے کا مطلب سمجھے ہوئے بھی اسے کافی عرصہ ہو چلا تھا، اور جب سے یہ سمجھ میں آیا تب ہی سے اس کی چڑ میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے عقب سے جانکتے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھے گئی۔ لاؤنج چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ اگر کوئی شخص کسی کو روکنا چاہے تو بآسانی روکا جا سکتا تھا۔ دروازے پر یکدم ہی دستک ہونے لگی، بنا روکے کھٹکانے والے کئی چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے اور ساتھ میں ملی جلی سی آوازیں۔ بچے آئے ہیں تمہیں بلانے، جاؤ ان کی بات سن لو۔ بیلا کو اس وقت بچوں کی آمد بڑی غنیمت لگی، پر کمال نے جیسے اس کی بات سنی تک نہیں تھی۔ وہ یوں ہی بڑے خاص سٹائل سے اس کی طرف دیکھے گیا، اور جب بھی وہ اس طرح نیم آنکھیں کر کے دیکھا کرتا تھا تو بڑا پکا فلرٹ قسم کا انسان لگا کرتا تھا۔ یہ بیلا کی رائے تھی جس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سامنے سے ہٹو کمال، یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی عادت کے برخلاف اسے کچھ سختی کے ساتھ کہنا پڑا، مگر وہ پھر بھی سامنے سے نہیں ہٹا۔ ابھی اندر اماں اپنی سادہ لوئی میں جو چند باتیں اس کے سامنے کہہ بیٹھی تھیں، انہیں سن کر وہ سچ مچ ترنگ میں آ گیا تھا۔ خالہ کو تو بڑی فکر ہے تمہاری، ساری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، بس کوئی اچھا رشتہ ملنے کی دیر ہے۔ وہ فوراً ہی اماں، اب وہ قطعی ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ بیلا کی آواز کچھ زیادہ ہی اونچی ہو گئی تھی۔ ایک ساتھ دو فائدے حاصل ہوں گے۔ کمال بھی گھبرا کر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا اور اماں بھی ہڑبڑا کر باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ انہوں نے حیران نگاہوں سے بیلا اور کمال دونوں کو باری باری دیکھا۔ بیلا نے خود کو بمشکل کمبوز کرنا چاہا، مگر آواز میں غصے کی لرزش ابھی بھی تھی۔ میں نیچے سیمی باجی کے پاس جا رہی ہوں، آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے؟ اماں سخت بدمزہ ہوئیں۔ یہ بھی کوئی چلانے والی بات تھی؟ دہلا کر رکھ دیا، لے کر جاؤ، مجھے تم سے ایسے کون سے کام کروانے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے کمال کی طرف متوجہ ہو گئی، جو جلد بازی میں چائے کا گرم کپ منہ سے لگانے کی غلطی کر چکا تھا۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ اندر آ کر آرام سے بیٹھو، مجھے آپا شاہدہ کے لیے تمہارے ہاتھ کچھ بھجوانا ہے، یاد سے لے جانا، کہیں اس دن کی طرح بھول مت جانا۔ وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور پیچھے پیچھے کمال بھی، بنا ایک لفظ کہے۔ معلوم نہیں اس کا منہ زیادہ جل گیا تھا یا وہ بیلا کے چلانے سے دباؤ میں آ گیا تھا۔ بیلا نے سیڑھیوں کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف جاتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اماں کے کمرے پر ڈالی۔ ایک خاصا پھولا ہوا شاپر کمال کو پکڑاتے ہوئے وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ بیلا تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ معلوم نہیں اب شاہدہ خالہ کو کیا بھیجا جا رہا ہے۔ نیم روشن سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے قیاس آرائی کرنا چاہی۔ انہیں اب تک یہاں سے بہت کچھ بھیجا جا چکا تھا، لون اور جارجٹ کے سوٹ، ملتانی کڑھائی کے دوپٹے، فیصل آباد سے منگائی گئی بیڈ شیٹس، ڈرائی فروٹس کے پیکٹ وغیرہ وغیرہ۔ اماں انہیں اکثر ہی کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی تھیں اور وہ جواباً ہر دوسرے روز کمال کو یہاں بھیج دیتی خالی ہاتھ۔ اماں کو اس کی یہ خالی ہاتھ ہلاتی آمد بھی بڑا خوش آئند امکان نظر آتی۔ کمال انہیں دل سے پسند تھا، خوش شکل، خوش مزاج اور سب سے بڑھ کر برسر روزگار۔ شاہدہ خالہ پر ان کی مستقل جاری نوازشات کا آگے کیا نتیجہ نکلنے والا تھا، بیلا کو سوچ کر بھی گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ سو عقل مندی اسی میں تھی کہ ایسا کچھ سوچنے سے بھی پرہیز ہی رکھا جائے۔ سیکنڈ فلور پر اترتی سیڑھیوں کے اختتام پر سیمی باجی کا فلیٹ تھا۔ اس وقت خلاف معمول دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ بیلا نے آگے بڑھ کر پہلے تو ہلکے سے دستک دی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ باہر سیڑھیوں پر پھیلی زرد مدھم روشنی کے بالکل برعکس اندر تیز
مرکری لائٹس کی جگمگاہٹ تھی، بےحد خوبصورتی سے آراستہ اس گھر کی نمایاں ترین خصوصیت یہی جگمگاہٹ تھی، جو محض مرکری لائٹس کی مرہون منت نہیں تھی بلکہ دن کی روشنی میں بھی اپنا احساس دلاتی رہتی تھی۔ یہ چمک سلیقے اور صفائی کی تھی۔ سمی باجی کا ہنر منہ سے بولتا تھا اور ہر آنے والے سے اعتراف کرواتا تھا۔ ارے دیکھ کر تم پھر چپل لیے کارپیٹ پر چلی آئیں۔ بوکھلاہٹ بھری آواز پر وہ فوراً ٹھٹک گئی۔ سمی باجی نہ جانے کس کمرے سے برآمد ہوئی، اسی لیے تو دروازے کے پاس سے کارپیٹ کے کلر زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ باہر سے آنے والی مٹی بھی یہیں جمع ہوتی ہے اور لوگ فٹ میٹس کا استعمال بھی صحیح طور پر نہیں کرتے۔ اگر جوتے یہیں اچھی طرح رگڑ کر صاف کریں یا اور بہتر ہو کہ جوتے اتار ہی دیے جائیں۔ ڈسٹ سے کارپیٹ پر آئی اندیکھی مٹی کو تندہی سے صاف کرتے ہوئے ان کے تجزیے اور مشورے جاری تھے۔ بیلا شرمندہ سی کھڑی سنے گئی۔ آج نہ معلوم کیسے غلطی ہو گئی تھی، ورنہ یہاں آتے ہوئے وہ عام طور پر خود کو پہلے ہی باادب باملاحظہ ٹائپ کی تنبیہ کر لیا کرتی تھی۔ آؤ بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو، میں تو تمہیں یاد ہی کر رہی تھی۔ ڈسٹر واپس رکھ کر آنے تک انہیں آداب مہمانداری یاد آ ہی گئے۔ بیلا اتنی دیر میں چپکے سے اپنی چپل ان کے اصل مقام پر رکھ آئی تھی۔ ان کی پذیرائی پر کھویا ہوا اعتماد بھی تھوڑا سا بحال ہونا شروع ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں ہی ایک طرف بچھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سارے ہی آثار کسی چھوٹی موٹی ضیافت کے تھے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی سمی باجی اس کے لیے پلیٹ میں کباب، سینڈوچز اور رولز وغیرہ رکھنے لگیں۔ کوئی آیا ہوا تھا کیا سمی باجی؟ وہ پوچھنے لگی تو ان کے چہرے پر بڑی بے ساختہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں، زوار آئے تھے۔ اس مختصر سے جواب میں ان کی مسکراہٹ اور اس سارے اہتمام کی اصل وجہ فوراً ہی سمجھ میں آ گئی تھی۔ پر بیلا کی حیرانی کا سبب کچھ اور تھا۔ تو اتنی جلدی آپ نے یہ سب کچھ کیسے بنا لیا؟ اتنے ڈھیر سارے سنیکس؟ کہانیوں میں پائی جانے والی خواتین کی پھرتی اسے ہمیشہ ہی حیران کرتی تھی اور تھوڑے سے رشک میں بھی مبتلا کرتی تھی۔ آج کچھ اسی قسم کا مظاہرہ سمی باجی کے ہاتھوں دیکھا تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیا پتہ کوئی گر کی بات پتہ چل ہی جائے، مگر یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ کل شام زوار کو فون کر کے آنے کے لیے کہا تھا، کھانے کے لیے تو وہ مانی نہیں، کوئی کام تھا انہیں، البتہ شام کی چائے کا وعدہ کر لیا تھا، اسی لیے صبح سے تیاری کر لی تھی۔ میں نے مہناز بھابی اور امی کے ساتھ مل کر یہ سب بنا لیا تھا۔ بیلا نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی تھی۔ تین خواتین مل کر دن بھر میں اچھی خاصی بڑی دعوت کا اہتمام بھی کر سکتی ہیں، تو کوئی مروب ہونے والی بات نہیں تھی۔ جب میں صبح آئی تو آپ نے ذکر نہیں کیا، ورنہ میں بھی آ کر مل لیتی زوار بھائی سے، بہت دن ہو گئے ہیں انہیں دیکھے۔ چکن رول پر کیچپ لگاتے ہوئے وہ سادگی سے بولتی چلی گئی۔ توجہ پلیٹ کی طرف تھی، اسی لیے ان کے چہرے کا جو رنگ ہلکا سا بدلا تھا اس کی طرف نظر نہ گئی۔ اس وقت تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ اور مہناز بھابی طارق روڈ جا رہے ہیں۔ سمی تھوڑا سا بوکھلائیں۔ صبح انہوں نے واقعی بیلا کو دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا، گھر میں پہلی تیاری کو اس سے پوشیدہ رکھنا جو مقصود تھا۔ ہاں تو بس ہم نکل ہی رہے تھے، مگر امی کہنے لگیں کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے، کل چلے جانا۔ ان کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے بات کسی نہ کسی طرح بنا ہی لی۔ بیلا کی یہ عادت اچھی تھی کہ کسی بھی بات کے پیچھے نہیں پڑا کرتی تھی۔ زوار کو بھول کر وہ مہناز بھابی کو پوچھنے لگیں، پتہ چلا اندر کمرے میں ہیں اور بچوں کو ہوم ورک کرا رہی ہیں۔ اتنی گرمی میں بچوں کو کمرے میں کیوں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہاں لاؤنج میں تو پھر بھی ہوا آتی ہے۔ مہناز بھابی بچوں کو ہوم ورک عام طور پر بیڈ روم میں ہی کرواتی تھیں، مگر آج کچھ گرمی زیادہ تھی تو بیلا گئے بغیر نہیں رہ سکی۔ سمی ویسے تو مہناز کی کسی بھی عادت سے کم ہی اتفاق کرتی تھی، مگر بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں ہی رہنے والی ادا ان کو بہت بھاتی تھی۔ بیلا کی بات پوری ہوتے ہی وہ تیزی سے بولیں، نہیں بھائی، بچے وہیں ٹھیک ہے، ہوم ورک کرتے ہوئے بہت گڑبڑ پھیلاتے ہیں۔ جس دن یہاں باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں میں تو سخت ٹینشن میں آ جاتی ہوں۔ بچے ہیں سمی باجی، عمر کے ساتھ ساتھ ہی تو سمجھ آئے گی نا۔ بیلا ان کی طبیعت کو اب بہت حد تک سمجھنے لگی تھی۔ صفائی پسندی کی بڑھی ہوئی عادت ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اور اس کے لیے وہ کوئی چھوٹا موٹا کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی تھیں۔ عادتیں بچپن میں ہی ٹھیک کی جا سکتی ہیں، بڑے ہونے تک تو یہ پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ آج کل کی مائیں تربیت پر زور ہی نہیں دیتی، جس طرح بچے چاہتے ہیں اسی طرح ان کے اشاروں پر چلتی ہیں، ورنہ بچوں کی کیا مجال ہے کہ اپنے پسندیدہ موضوع پر ان کا پرمغز لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ ایسے موقعوں پر انہیں واپس نارمل حالت میں لانا مشکل ہو جاتا تھا اور ان کی کئی ہر بات پر اس بات میں سر ہلاتے رہنا بیلا کی مجبوری بن جاتی تھی۔ پر اس وقت اس کے ہاتھ میں کم از کم ایک پتہ تو تھا ہی، سو وہی کھیلا۔ زوار بھائی کے سنائیں، کیا کیا باتیں ہوئیں؟ آج تو بہت دن بعد آئے تھے، نتیجہ حسب توقع رہا۔ صحت اور صفائی کے موضوع کو بھول کر وہ تھوڑا سا شرما ہی گئیں۔ کیا بات ہونی تھی؟ زوار اتنا بولتے ہی کہاں ہیں، زیادہ دیر تو امی کے پاس ہی بیٹھے رہے، میں تو بس کام میں ہی مصروف رہی، بار بار ٹیبل اور پلیٹیں صاف کرنا پڑیں، بچے باز ہی نہیں آ رہے تھے، میلے ہاتھ لگائے جا رہے تھے۔ زوار بیچارے کہنے بھی لگے کہ رہنے دو، بس اب آرام سے بیٹھ جاؤ، مگر ایسے کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ میں نے تو ان کے جانے کے بعد مہناز بھابی کو خوب ہی سنائی، دو بچے ان سے کنٹرول نہیں کیے جاتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام تک وہ سخت جذباتی ہو چکی تھی۔ بیلا تعصب سے ان کی شکل دیکھے گئی۔ خوش قسمتی سے جو خوبصورت لمحات ان کی زندگی میں آئے تھے، انہیں اس فضول سی عادت کے ہاتھوں
انہوں نے بڑی بے دردی سے گوا دیا تھا۔ سیمی باجی کے اصرار پر بھی اس کا مزید کچھ لینے کو دل نہیں چاہا۔ پانی کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فوراً ہی ٹیشو پیپر باکس سامنے آ گیا۔ پہلے ہاتھ صاف کر لو، بیکار میں چکنے ہاتھ گلاس پر لگیں گے۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بیلا نے پہلے اپنے ہاتھوں کو اور ٹیشو پیپر باکس کو دیکھا۔ بمشکل ایک کباب اس نے کھایا تھا، اور وہ بھی کانٹے کی مدد سے، لیکن کچھ کہنا فضول ہی تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک ٹیشو کھینچا اور انگلیوں کو صاف کرنے لگی۔ تب اس کی توجہ سیمی باجی کے پہنے ہوئے کپڑوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ خوبصورت سے پرنٹ والا موو کلر کا سوٹ پچھلے ہفتے ہی سل کر آیا تھا، ابھی تک پہنا نہیں گیا تھا، اسی لیے آج کے خصوصی دن اس کا انتخاب کیا گیا تھا۔ جس وقت پہنا گیا ہوگا اس وقت یقیناً اچھا بھی لگا ہوگا، پر تب سے اب تک کی حالت میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ شکن آلود کپڑوں پر دھبے سامنے ہی نظر آ رہے تھے، اور نئے کپڑوں پر جو ایک چمک سی محسوس ہوتی ہے وہ مدھم پڑ چکی تھی۔ کپڑوں پر سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ ان کے چہرے پر ٹھہری۔ وہاں کوئی بھی نئی بات نہیں تھی، برسوں سے یہ چہرہ اس کے لیے بے حد مانوس تھا، مگر نہ جانے کیوں آج سے پہلے اسے ان کے چہرے پر پھیلی بے رونقی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ روکھے بالوں کی لٹیں ہیئر بینڈ کی قید سے آزاد تھیں، اور جانے کس وقت کی لگائی لپسٹک اب ہونٹوں کے صرف بیرونی گوشوں پر جمی رہ گئی تھی۔ بیلا کی کھوجتی نگاہوں سے یکسر بے نیاز وہ کھانے کی اشیاء کو دوبارہ ڈھک رہی تھی۔ اس کے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ کو اٹھا کر وہ ابھی آئی کہتی تیز قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ سنک میں پانی گرنے کی آواز باہر بیٹھی بیلا کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ اس اکلوتی پلیٹ اور چمچے کو دھو رہی تھی جو ابھی بیلا نے استعمال کیا تھا۔ ان کے کچن میں کوئی ایک برتن یا گلاس میلی حالت میں نہیں رہ سکتا تھا، چاہے ایک مہمان ہو یا 10۔ برتن میز سے اٹھتے ہی دھلنے شروع ہو جاتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو مہمان پوری طرح اٹھ بھی نہیں پاتے تھے کہ آس پاس کے برتن کچن میں پہنچ کر دھل بھی چکے ہوتے تھے۔ مہمان کو اگر پھر کچھ اور درکار ہوتا تو غریب ڈھونڈتا ہی رہ جاتا تھا۔ سیمی باجی خود بھی اپنے غلط اندازوں پر کم شرمندہ نہیں ہوتی تھی، مگر اگلی بار ان سے پھر نہ رہا جاتا۔ ایک بے حد اچھی عادت زندگی کو سہل بنانے کے بجائے مذاق کی شکل اختیار کر کے زندگی کو تکلیف دہ کرتی جا رہی تھی، خود ان کی بھی اور ان سے وابستہ دوسرے لوگوں کی بھی۔ اسی وقت سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر میناز بھابی باہر آئیں۔ بیلا کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ فریج میں سے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ امی پانی! ان کے دونوں بچے پیچھے پیچھے باہر نکل آئے تھے۔ میناز بھابی ان دونوں پر ناراض ہونے لگی۔ باہر کیوں آئے؟ میں لا رہی ہوں، وہیں اندر چلو دونوں۔ پھر وہ دونوں ہی اندر جانے کی بجائے بیلا سے لگ کر دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ بیلا کو مداخلت کرنا ہی پڑی۔ رہنے دینا بھابی، بیچارے بہت دیر سے اندر ہیں۔ میناز بھابی کے چہرے پر ایک ہلکے سے ملال کا تاثر ابھرنے لگا۔ تم نہیں سمجھتی بیلا، ان دونوں کی بدتمیزی میرے لیے بڑے مسئلے کھڑے کر دیتی ہے۔ اب تو آصف بھی یہی سمجھنے لگے ہیں کہ بچے میری ہی شے پر بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بیچاری بڑی سلجھو قسم کی خاتون تھی، اتنے برسوں سے سسرال کے اس پرفیکٹ قسم کے ایڈمنسٹریشن میں خود کو سیٹ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھیں۔ بیلا کو ان پر اکثر ہی رحم آنے لگتا تھا، مگر ان کے گھر کے اس بے حد ذاتی معاملے میں اظہار خیال کرنا بھی کم معیوب بات نہیں تھی۔ سو بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ماحول میں آتی سنجیدگی کو کم کرنا چاہا۔ تم لوگ جلدی سے ہوم ورک ختم کر لو، پھر میرے ساتھ اوپر چل کر خوب کھیلنا، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں فوراً ہی خوشی خوشی اندر بھاگ گئے۔ بس اب دیکھنا، منٹوں میں کام ختم کریں گے تمہارے ساتھ جانے کی خوشی میں۔ میناز بھابی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہوئے بولی۔ بیلا بھی جواباً مسکرا دی۔ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محبت آس پاس پھیلی بیزاری اور اداسی کو کتنی آسانی سے چٹکیوں میں اڑا دیتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے سوچے گئی۔ کچن سے واپس آتی سیمی نے اس سادہ سی مسکراہٹ کو بڑے مشکوک انداز میں دیکھا۔ وجہ جاننا چاہی تو بیلا ٹال گئی۔ کوئی بات ہوتی تو بتاتی بھی، مگر وہ پھر بھی نہ مانی۔ میری کسی بات پر ہنس رہی ہو نا؟ بتا دو، میں برا نہیں مانوں گی۔ وہ زود و رنج تھی، سو اس طرح کی قیاس آرائیاں بڑے آرام سے کر لیتی تھی، اور بیلا اچھی طرح جانتی تھی کہ برا نہ ماننے کے ہر اعلان کے بعد وہ فوراً ہی برا مان بھی جاتی تھی۔ بہتر تھا کہ بات بدل ہی دی جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ اس نے محسوس کیا تھا مناسب لفظوں میں وہی ان کے گوش گزار کرنے کی ٹھانی۔ سیمی باجی، فیشل کرا لیں نا چل کر کسی روز؟ دیکھیں اسکن کتنی رف سی ہو رہی ہے۔ انہوں نے بے اختیاری انگلیوں سے چہرے کو چھوا۔ مجھے تو نہیں لگتا، میرے خیال میں تو ٹھیک ہی ہے، کسی اور نے تو کہا بھی نہیں ہے۔ جس قسم کی خود اعتمادی کا وہ مظاہرہ کر رہی تھی، بیلا چڑ سی گئی، مگر پھر بھی ضبط کرتے ہوئے بولی، کسی کے کہنے کا انتظار مت کریں، زوار بھائی کی پرواہ کیا کریں، دیکھیں وہ ماشاءاللہ کتنے اسمارٹ اور اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو اپنا نیچے والا پارلر ہے اسی پر کل چل کر، کل تو خیر مجھے سرٹ بورڈ کے سارے برتن نکال کر دھو کر دوبارہ جمانے ہیں، آدھا دن تو اسی میں نکل جائے گا۔ انہوں نے قدرے بے رخی سے اس کی بات کاٹی، مگر بیلا نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔
سائڈ بورڈ پرسوں صاف کر لیجیے گا، میں آ کر آپ کے ساتھ کروا دوں گی۔ وہ پھر بھی نہیں مانی۔ اگلے کئی دن کا شیڈول سیٹ تھا۔ الماریوں کی صفائی، کچن کے اوپر والے کیبنٹ، نیچے والے کیبنٹ، دروازے، سب کی ہفتہ وار صفائی کے دن مقرر تھے اور ان کے اوقات کار میں کسی طرح کا رد و بدل ناممکنات میں سے تھا۔ دیکھیں گے جس دن فرصت ہوگی۔ ویسے میرے خیال میں تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ جن لڑکیوں کے رشتے طے نہیں ہوتے وہی ایسے وہم پالتی ہیں۔ مجھے تو شکر ہے کوئی کمپلیکس نہیں ہے۔ ابھی جو بیلا نے زوال کی اسمارٹنیس کا ذکر کر دیا تھا، اس سے انہیں اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ ان کے خیال میں وہ اچھی تھی، اسی لیے تو زوال جیسے شاندار شخص کی منگیتر کہلاتی تھیں۔ رات آئی امی کا فون آیا تھا لاہور سے، کہہ رہی تھی کہ زوال کے ساتھ جا کر اپنی پسند سے شاپنگ کر لوں۔ ویسے وہ خود تو کر ہی رہی ہیں تیاری، مگر انہیں میری پسند کا بڑا خیال رہتا ہے۔ مزید داغ جمانے کے لیے انہوں نے یہ اطلاع بھی دے ڈالی، ورنہ ذاتی معاملات میں وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بڑی خوبی سے چھپائے رکھنے کی قائل تھیں۔ کسی اچھی پکی ہوئی چیز کی ترکیب، کسی مخصوص دکان پر رعایتی سیل، کہیں جانا ہو یا کسی کو، بلکہ خاص طور پر زوال کو ان کے گھر آنا ہو، وہ صاف چھپا جاتی اور بعد میں مزے لے لے کر تھوڑا تھوڑا سا ٹریلر دکھاتی۔ بیلا اچھا کب کیسے واقعی کی گردان کرتے، انہیں حیرت اور رشک سے تکی جاتی۔ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ آپ ماشاءاللہ بہت لکی ہیں سمی باجی، زوال بھائی تو ہیں ہی اتنے اچھے، ان کی امی بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ آپ کی شادی کے بعد تو دیکھ لیجیے گا وہ لاہور چھوڑ کر یہیں آپ کے پاس کراچی آ جائیں گی۔ سمی کو دل ہی دل میں خدا نہ کرے کہنا پڑا۔ یہ چھوٹا موٹا سا خراج تحسین جو بیلا انہیں پیش کر رہی تھی، اس کا ایک یہ ہی ٹکڑا انہیں نہیں بھایا۔ تائی امی تو لاہور میں ہی رہیں گی، شروع سے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، انہیں انہی لوگوں کی عادت ہے۔ خود زوال بھی میرے خیال میں الگ ہی رہنا پسند کرتے ہیں، ورنہ یہاں کراچی میں ان کی سگی بڑی بہن رہتی ہے، مگر وہ ان کے پاس رہنے کے بجائے الگ گھر لے کر رہ رہے ہیں۔ بیلا حسب عادت فوراً ہی ان سے متفق ہو گئی۔ ہاں واقعی کہہ تو ٹھیک رہی ہیں، پھر کس دن جائیں گی شاپنگ کے لیے زوال بھائی کے ساتھ؟ بس چلے جائیں گے 2-1 روز میں، انہوں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چہرے پر آتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے ارسا۔ کپڑوں کی یہاں پہلے ہی کمی نہیں تھی، شادی کی تیاری کے نام پر بھی اور عام طور پر پہنے جانے والے کپڑوں پر بھی وہ بے دریغ خرچ کرتی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی، خوش بختی شروع سے ہی ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ یہ مزید تیاریوں کی جو آفر انہیں ملی تھی، اسے لے کر وہ بڑی خوشی خوشی بیلا کو اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے ہی لگی تھی کہ اپنا رازداری برتنے والا اصول یاد آ گیا۔ ابھی کچھ خاص تو سوچا نہیں، بازار جا کر ہی سیٹ کروں گی کہ کیا لینا ہے۔ مہناز بھابھی کے دونوں بچے بڑے تیار ہو کر کمرے سے نکلے تھے۔ چلیں بیلا آنٹی، ان کے پرجوش چہروں کو دیکھ کر بیلا مسکرانے لگی۔ چلو بھائی اپنی بال وغیرہ تو لے لو۔ وہ دونوں اور بھی خوش ہو گئے، پر مہناز بھابھی نے گیند وغیرہ لے جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی۔ لے جانا ہو تو اپنا پزل گیم لے جاؤ، بیلا کے پاس بیٹھ کر بنا لینا، بال سے شام کو نیچے کمپاؤنڈ میں کھیلا جاتا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ بیلا کا فلیٹ کافی چھوٹا ہے، اور جب خود ان کے گھر میں یہ حال تھا کہ 3 فلیٹس کو کمبائن کر لینے کے باوجود بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی کی گنجائش نہیں تھی، تو وہ کسی اور حد سے زیادہ پریشان کیسے کر سکتی تھیں۔ بیلا اوپر آئی تو اماں اکیلی تھی، کمال جا چکا تھا، اس نے تو سکون کا سانس ہی لیا۔ بچے اس روز سے جو آنا شروع ہوئے تو بلا ناغہ آنے لگے۔ یہاں اماں اور بیلا تھی، جن کا مسئلہ تنہائی اور گھر میں چھائی خاموشی تھی۔ بچوں کی خوب ہی ناز برداری ہوتی، وہ آتے تو جانے کا نام نہ لیتے۔ مہناز بھابھی بڑی مشکل سے بیلا پھسلا کر گھر چلنے کے لیے راضی کرتی۔ در حقیقت وہ بیلا کی بڑی مشکور تھیں، جس کا اعتراف بھی بر ملا کرتی تھی۔ بچے اپنا ہوم ورک بھی بیلا کے پاس بیٹھ کر کرتے اور وہ انہیں مزید آگے بھی پڑھا دیتی۔ ٹینشن بھرے گھٹے گھٹے ماحول میں پڑھنے اور ایک خوشگوار ماحول میں ہنستے کھیلتے پڑھنے میں جو فرق تھا، وہ چند ہفتوں میں ہی ظاہر ہونے لگا۔ بچوں کی کلاس کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آنے لگی، جس کا اندازہ ان کی کلاس ورک اور ہوم ورک کی کاپیوں پر لکھے توصیفی الفاظ سے سبھی کو ہوا۔ بیلا کو اپنی اس کامیابی کی حد سے بڑھ کر خوشی تھی۔ اپنی گریجویشن تک کی تعلیم کو اس سے پہلے کبھی استعمال میں لانے کا اسے دھیان ہی نہیں آیا تھا۔ اس کی توجہ بچوں پر مزید بڑھنے لگی۔ ایک روز جب رات کو مہناز بھابھی بچوں کو لینے آئی تو اچھی خاصی رقم بیلا کے ہاتھ میں تھما دی۔ منع نہیں کرنا، ورنہ میں کل سے بچوں کو نہیں بھیجوں گی، چاہے یہ کتنا ہی روئیں پیٹیں۔ بیلا کے مستقل انکار پر بھی وہ نہ مانی۔ میرا کتنا بڑا مسئلہ تم نے حل کیا، اس احسان کا بدلہ تمہیں دے بھی نہیں سکتی، یہ تو تھوڑے سے پیسے ہیں۔ بچوں کے لیے اس گھر میں ٹیوٹر نہیں لگوا سکتی کہ سمی کو پسند نہیں۔ تم چاہ رہی ہو کہ میں یہاں بھی بھیجنا بند کر دوں تاکہ ان کا حال پھر پہلے جیسا ہی ہو جائے۔ ان کے خلوص بھری خفگی نے کام کر دکھایا۔ بیلا کو وہ پیسے رکھنے ہی پڑے جو اس کے خیال میں بہت زیادہ تھے۔ سنی اور وقاص کی دیکھا دیکھی آس پاس کے کچھ اور بچوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ شام کو گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی۔ ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ اماں کو شام کی چائے اب سر شام ہی ملنے لگی۔ بیلا بچوں کے آنے سے پہلے ہی چٹ پٹ چائے بنا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ دن بڑی خوشگوار مصروفیت میں گزرنے لگے۔ ٹیوشن سے ملنے والے اضافی پیسوں نے بیلا کے بہت سے کام سیدھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنے لیے جمع کرنا اب بہت سہل ہو گیا تھا۔ زندگی میں خوش رہنا کیا صرف پیسے سے ہی مشروط ہے؟ کبھی کبھی وہ بہت حیران ہو کر سوچتی بھی
پر حقیقت یہی نظر آتی۔ بیلا آنٹی آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں، سنی نے اوپر آتے ہی اطلاع دی۔ بیلا فلور کشن پر اطمینان سے بیٹھی کور چڑھا رہی تھی۔ بسات بھر گھر کی سجاوٹ اب وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کر لیا کرتی تھی۔ ان سے کہنا ابھی آ رہی ہوں تھوڑی دیر میں، کام ابھی ادھورا تھا۔ آج بچوں کی چھٹی تھی تو وہ گھر کے کاموں کو نپٹانا چاہ رہی تھی۔ گہرے سبز کشنز کے ساتھ کچھ کشن ہلکے اورنج اور ہلکے سبز رنگ کے بھی اس نے خریدے تھے۔ ترتیب سے سیٹ ہوئے تو کمرے میں رنگوں کی بہار سی آ گئی۔ 2 فلاور ارینجمنٹ اور چند چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسز، اس سادہ سے کمرے کا تاثر بالکل ہی بدل گیا۔ تعریفی نظروں سے کمرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے حسن ترتیب کو خود ہی سراہے گئی۔ کمرے کا کارپیٹ سطح اور پرانا تھا مگر صحیح دیکھ بھال کی بنا پر اچھا لگتا تھا۔ کھڑکیوں پر پڑے پردے البتہ تبدیلی چاہتے تھے۔ اگلے مہینے انہیں تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ موزوں کلر سوچ ہی رہی تھی کہ سنی کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھولا ہوا پیغام بھی یاد آ گیا۔ سنی، تم نے سیمی باجی کو کہہ دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں تھوڑی دیر میں؟ کچھ بوکھلاتے ہوئے اس نے تسلی کرنا چاہی مگر سنی فی الحال کمرے کی بدلی ہوئی حالت کو دیکھ کر خوش تھا۔ بیلا آنٹی میں اس پر بیٹھ جاؤں؟ فلور کشنز کے نزدیک کھڑے ہو کر اس نے معصومیت سے درخواست کی۔ ہاں کیوں نہیں، بیٹھنے کے لیے ہی تو ہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بیلا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی خوش خوش سا ان پر بیٹھ گیا۔ پتہ ہے بیلا آنٹی، سیمی پھپھو ہمیں کبھی بھی صوفے پر نہیں بیٹھنے دیتی، کہتی ہے گندے ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کوئی میرے ہاتھ گندے ہیں؟ میں تو جب بھی باہر سے کھیل کر آتا ہوں فوراً آ کر ہاتھ منہ دھو لیتا ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ بیلا کو دکھاتے ہوئے اس نے بڑی معصومیت بھری صفائی پیش کی۔ بیلا کی آنکھوں میں خود بخود آنسو سے اترنے لگے۔ کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو بمشکل سنبھالا اور سنی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بڑی محبت سے بولی، ہمارے سنی کے ہاتھ تو بالکل صاف ہیں، اچھے بچے ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ سیمی پھپھو بھی آپ کو اچھا بچہ بنانے کے لیے آپ کو تاکید کرتی ہیں۔ اچھا آپ بتاؤ، تم جا کر سیمی باجی کو کہہ آئے تھے نا کہ میں ابھی گھر کہاں گیا ہوں، میں تو اماں کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، پوری 3 گوٹوں سے ہرا دیا ہے آج میں نے انہیں۔ بیلا کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنی فخریہ کارکردگی سے مطلع کیا۔ بیلا ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اب ویسے ہی اس کا سیمی کی طرف کئی دن جانا نہیں ہوتا تھا، اس وقت ان کے بلوانے پر بھی فوراً نہیں جا سکی تھی۔ اب نامعلوم وہ کس قدر خفا ہو چکی ہوں گی۔ اماں سے کہتے ہوئے وہ جس تیزی سے نیچے اتری تھی اسی اسپیڈ میں رکنا بھی پڑا۔ دوسری طرف سے زوار اوپر آ رہے تھے۔ ارے زوار بھائی، السلام علیکم، کہاں ہیں آپ؟ تو نظر ہی نہیں آتے۔ انہیں اس وقت اچانک دیکھ کر واقعی خوشی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر حال چال دریافت کرنے لگے۔ اچھا، میں نے تو سنا ہے کہ تم بہت مصروف شخصیت بن گئی ہو، چند روز پہلے سیمی بتا رہی تھی کہ اس سے ملنا جلنا بھی تم نے بہت کم کر دیا ہے۔ سیمی کی کہی بات انہوں نے خوش دلی سے دہرائی تھی مگر بیلا کو شرمندہ کر گئی۔ نہیں زوار بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بس ذرا وہ بچے پڑھنے آنے لگے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ تو بات تو پھر وہی ہوئی نا، مصروف ہستی تو تم بن ہی گئی ہو، ورنہ پہلے تو جب دیکھو بیلا بیگم حاضر ہیں، اب پوچھنا پڑتا ہے۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ سامنے والا داخلی دروازہ کھول کر سیمی نے باہر جھانکا۔ وہ اپنی بالکنی سے زوار کی گاڑی کو آتا دیکھ چکی تھی اور یہ چند منٹ کی دیر جو انہیں بیلا سے بات چیت میں سیڑھیوں کے درمیان ہوئی تھی ان کے لیے تشویش کا باعث بن گئی تھی۔ میں سمجھی، معلوم نہیں کون یہاں دروازے میں کھڑا باتیں کر رہا ہے، بہرحال مخل ہونے پر معذرت۔ ان کا انداز کچھ اتنا جتانے والا تھا کہ بیلا اور زوار دونوں ہی چونکے بغیر نہیں رہ سکے۔ اپنی بات کہہ کر وہ فوراً ہی واپس اندر مڑ گئی۔ کھلے ہوئے دروازے سے پہلے بیلا اندر داخل ہوئی اور پھر زوار۔ میں تو آپ کے پاس ہی آ رہی تھی سیمی باجی، سنی نے کہا تھا کہ وہ اس کی طرف سے پشت کیے میز پر سے نہ جانے کیا رکھنے اٹھانے لگیں۔ بیلا جو اپنے دیر سے آنے کی وجہ بیان کر رہی تھی محض اپنا وقت ہی ضائع کر رہی تھی۔ سیمی کو پورا یقین ہو رہا تھا کہ وہ زوار کی گاڑی کو دیکھ کر اوپر سے اتر کر آئی ہے۔ اپنے اسمارٹ اور ویل آف منگیتر کے حوالے سے وہ یوں ہی بات بات میں عدم اعتماد کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس وقت بیلا لپیٹ میں آ رہی تھی سو اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اس کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور مڑ کر زوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ ادھر امی کے کمرے میں چلے جائیں، وہ آپ کو آج صبح سے یاد کر رہی تھیں۔ ان کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے والے کمرے سے امی اور میناز بھابی دونوں ہی نکل آئیں۔ کمرے میں کیا کرنا ہے بیٹھ کر، یہاں لاؤنج میں اتنی اچھی ہوا آ رہی ہے۔ امی نے ماحول اور بیٹی کا موڈ بھانپے بغیر کمرے میں بیٹھنے والے آئیڈیا مسترد کر دیا۔ زوار جو سیمی کے اس ناقابل فہم برتاؤ پر جز بز ہو رہے تھے سکون کا سانس لیتے ہوئے فوراً ہی بیٹھ گئے۔ امی اور میناز بھابی کے اصرار پر بیلا کو بھی بیٹھنا پڑ گیا مگر خلاف عادت اب وہ کچھ خاموش سی تھی۔ سیمی کے رویے نے اسے جو تکلیف پہنچائی تھی اس کا اندازہ اس کے چہرے پر پہلی سنجیدگی سے ہو رہا تھا۔ سیمی کچن میں جا چکی تھی۔ زوار کو رنج سا ہونے لگا۔ بیلا کو وہ اس کی نوعمری سے جانتے تھے، اس کی سادہ دلی اور معصومیت ہمیشہ سے ہی اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ انہیں پہلی بار سیمی پر غصہ آتا محسوس ہوا۔ اتنی تنگ دلی اور ہلکا پن امی کی باتوں پر یوں ہی غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتے ہوئے وہ مستقل سوچے گئے۔ بیلا نے ایک آدھ بار اٹھنا بھی چاہا مگر میناز بھابی ہر بار ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیتی۔ سیمی چائے لے کر واپس آئی تو کچھ حیرت سے بیلا کو دیکھتے ہوئے بولی،
تم ہو ابھی، میں تو سمجھی تھی کہ چلی گئی ہو، چلو اب چائے پیو۔ جس طرح وہ مستقل دبے دبے طنز فرمائی جا رہی تھی، اسے ایک حد تک ہی برداشت کیا جا سکتا تھا۔ بیلا بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں سمی باجی، میں بس چلتی ہوں، اوپر اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس بار وہ نہ مہناز بھابی کے روکنے سے رکی اور نہ امی کے کہنے سے۔ زوال کی طرف تو اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بس سیدھی باہر نکلتی چلی گئی۔ مہناز بھابی اس کے چلے جانے کے بعد زوال سے تعریفیں کرنے لگی کہ کس طرح وہ ان کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، ان کی تعلیم پر توجہ دے رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زوال خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اپنی اس کافی برس پرانی منگنی پر وہ جس طرح بڑوں کی فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے تھے، اس کا شاید ازی سرنو جائزہ لینا ضروری تھا۔ آج صبح سے واشنگ مشین لگا کر سارے کپڑے دھو ڈالے، تیز دھوپ تھی، جلدی سوکھ گئے تھے۔ سوچا لاؤ ابھی استری بھی کر کے رکھ دوں۔ ساری دوپہر اسی کام میں گزر گئی۔ پھر سوچا کپڑے رکھنے سے پہلے کیوں نہ الماریاں ٹھیک کر لی جائیں۔ ویسے تو الماریاں ٹھیک ہی تھیں، لیکن پھر بھی دوبارہ سے سارے کپڑے جمائے۔ امی کے خانے میں آج نئے ہینگر لٹکائے، پرانے سارے ٹوٹے جا رہے تھے۔ سمی ان کی کزن تھی، بہت قریبی رشتہ تھا ان لوگوں کے بیچ۔ سادہ سی عام سی باتیں ہی وہ لوگ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے تھے، مگر آج جب وہ اپنی عادت کے عین مطابق کام کام اور صرف کام کی عملی تفسیر بنی اپنا آموختہ دہرا رہی تھی، زوار نے خود کو سب سے بڑا احمق تصور کیا، جو ان رٹی رٹائی بوریت بھری باتوں کو ہر بار یہاں آنے پر پوری دلجمی سے سنتے آ رہے تھے۔ شام ابھی پوری طرح ڈھلی نہیں تھی، اترتے سورج کی کرنیں کھڑکیوں کے شیشوں پر سرخی پھیلا رہی تھی کہ وہ اس بھری ہوئی ٹرالی میں سے کچھ بھی چکے بغیر محض چائے کا ایک کپ پی کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے کیوں، رات کا کھانا کھا کر جانا۔ ہر طرف سے اصرار ہونے لگا۔ آج وہ آئے بھی کئی دن بعد تھے، 6 ہفتوں کی ٹریننگ اسلام آباد میں نپٹا رہے تھے۔ خود سیمی بھی منتظر تھی کہ زوار آج ان سے شاپنگ پر لے جانے کا پروگرام فائنل کریں گے۔ بس اب اگلے 2-3 مہینوں میں ہی شادی کی تاریخ متوقع تھی۔ آج کل لاہور سے روزانہ ہی فون آ جاتا تھا، لیکن زوار کو یہاں اب ایک دم ہی گھبراہٹ سی شروع ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے سمی کی ہر بات کو سیدھے پن کا نام دیا تھا۔ تنگ دلی اور بے مروتی کی جو جھلک آج بیلا کے ساتھ برتاؤ میں نظر آئی تھی، وہ ایک بالکل ہی مختلف احساس کو دل میں جگہ دے رہی تھی، اور یہ بڑا ہی خطرناک اشارہ تھا۔ انہیں فوراً ہی ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ مجھے ذرا آپا کی طرف جانا ہے، ان کا فون آیا تھا۔ امی اور سمی دونوں کو تشویش ہوئی۔ کیوں، خیریت؟ زوار کے آپا کو یہاں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ تائی امی اور زوار کی سیدھی سادی طبیعت کے برعکس تھی۔ یہاں کبھی کبھی ہی آتی تھی، مگر ٹوک ٹوک کر سمی کا ناک میں دم کیے دیتی۔ سمیر بھائی ڈیپوٹیشن پر جدہ جا رہے ہیں اگلے 2-3 ہفتوں میں۔ خبر اچھی تھی مگر تشویش کے ساتھ سنی گئی۔ چلو اچھا ہے، زیبی آپا بھی پاکستان سے باہر گھوم لیں گی۔ سمی نے دل میں ابھرتے ہوئے شبہات کو مسکراتے ہوئے جھٹکنا چاہا، مگر وہ تو حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ ان کی بیٹیوں کا انٹر کا سال ہے، ان کی پڑھائی کو کیسے ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے؟ عذر معقول تھا، جواباً ہاں میں ہاں بھی ملانا پڑ گئی۔ زوار تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ مہناز بھابی نے معنی خیز نگاہوں سے سمی باجی کے بجھے بجھے سے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئیں۔ انہیں بچوں کو بیلا کے گھر سے لانا یاد آ گیا تھا۔ آج شاہدہ خالہ بہت دن بعد آئی تھیں۔ کمال انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا۔ ان دنوں اس نے یہاں آنا تقریباً چھوڑ ہی رکھا تھا۔ اماں کو رہ رہ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایک آدھ بار تو وہ نیچے سمی کے ہاتھ سے فون بھی کر چکی تھی شاہدہ کو۔ بیلا کو جب پتہ چلا تھا تو اس نے بہت ہی برا مانا تھا۔ اس کے خیال میں اس طرح کسی کے پیچھے پڑ جانا نہایت ہی نامناسب بات تھی، مگر اماں کو کون سمجھا سکتا تھا؟ بچہ بیچارہ روز روز چلا آتا ہے، اب نہیں آ رہا تو کیا خیریت بھی نہ پوچھی جائے؟ میری سگی بہن کا بیٹا ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ محبت کے اسی جوابی اظہار میں شاہدہ خالہ خود دوڑی چلی آئی تھی، اور جب سے آئی تھی بیلا کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھی۔ کتنے طریقے اور سلیقے سے گھر کو سیٹ کر رکھا ہے بیلا نے، بالکل مجھ پر گئی ہے۔ میں بھی ایسے ہی گھر کو سنوارنے کی شوقین تھی۔ اماں ہنس ہنس کر سنے جا رہی تھی۔ بیلا کی خوبیوں کا سارا حصہ شاہدہ خالہ کے کھاتے میں جمع ہونے پر بھی متعظ نہیں ہوئی۔ جو خواہش ان کے دل میں برسوں سے دبی ہوئی تھی، اس کی تکمیل کے لیے اسی قسم کی باتیں نیک شگون تھیں۔ بیلا کچھ دیر تو وہاں بیٹھی رہی، پھر چائے کے برتن اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ دونوں چولہوں پر کچھ پک رہا تھا۔ ڈھکن ہٹا کر اس نے دونوں ہانڈیوں کو چیک کیا اور پہلے سے دھیمی آنچ کو مزید دھیما کر کے سلاد کاٹنے لگی۔ یہ سارا اہتمام شاہدہ خالہ کی آمد کے سلسلے میں تھا۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا، یہاں رازداری برتنا آسان نہیں تھا، پھر بھی اندر سے آتی اماں اور شاہدہ خالہ کی آوازیں اب بالکل مدھم پڑ رہی تھیں۔ دونوں بہنوں کی یہ معنی خیز سی کانفرنس جو اندر چھپکے جاری تھی، بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی تھی، مگر کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ بیلا کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پسند ناپسند، مرضی اختیار، جیسے شان و شوکت جتاتے الفاظ کا اس سے کیا لینا دینا تھا؟ بس یوں ہی ایک موہوم سی امید تھی۔
شاید کوئی بھولا بھٹکا، شاید باہر کا دروازہ کھول کر کمال اندر چلا آیا۔ بیلا کے ساتھ اس روز کی تلخی کے بعد بات چیت تقریباً ختم ہی تھی، مگر آج جب وہ شاہدہ خالہ کو لے کر آیا تھا تو وہ تمیز کے ساتھ اس کی خیر و عافیت دریافت کر چکا تھا۔ اماں کے کمرے میں جان کر وہ سیدھا اسی چھوٹی سی ٹیبل کے پاس چلا آیا جہاں بیلا بیٹھی سلاد بنا رہی تھی۔ آج بچے نظر نہیں آ رہے، پڑھ کر چلے گئے ہیں کیا؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے بڑے مہذب انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ آج کل چھٹیاں ہیں نا، صبح میں ہی پڑھنے آ جاتے ہیں۔ کھیرے چھیلتے ہوئے اس نے یوں ہی سر جھکائے اس کی بات کا جواب دیا۔ اچھا۔ کمال نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ خوش اخلاقی کا مظاہرہ خالی گیا۔ چند لمحے اسے خاموشی کے ساتھ آگے کو سرکے۔ کمال نے دو ایک بار کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموشی رہا۔ شاید کوئی مناسب بات سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ بیلا کو بہرحال اس کی یہ طویل خاموشی حیران کر رہی تھی۔ آج کل تمہاری سمی باجی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک تو ہیں؟ آخرکار اسے بیلا کی دلچسپی کا موضوع سوچ ہی گیا۔ یہ خبر نہیں تھی کہ سمی باجی سے بیلا کی دیرینہ دلچسپی اب رنجیدگی میں بدل چکی ہے۔ ٹھیک ہیں، اب ان کی شادی ہونے والی ہے۔ کھیرے اور ٹماٹر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹتے جا رہے تھے۔ بیلا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ اس روز والی بات کو لے کر ابھی تک ناراض ہے۔ کمال نے قدرے بے بسی سے سوچا۔ شرمندگی کا ایک گہرا احساس کتنے ہی دنوں سے ساتھ تھا جسے کم کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید کھل کر معذرت کر لینی چاہیے۔ انگلی کو میز کے کنارے پر پھیرتے ہوئے اس نے دل میں الفاظ ترتیب دیے۔ دراصل آج سے پہلے سے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ سوچ سمجھ کر بولنا واقعی بڑا دقت طلب کام ہے۔ بیلا، کھانا لگنے میں اور کتنی دیر ہے؟ اندر سے اماں نے آواز دے کر پوچھا تو وہ جی بس لگا رہی ہوں کہتے ہوئے فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیلا، معذرت کے اس پل کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بہت دنوں سے اسے یقین ہو چلا تھا کہ بیلا کے سامنے صفائی دیے بغیر اسے ہر پل محسوس ہونے والی اس شرمندگی سے نجات نہیں مل سکتی۔ مجھے غلط نہیں سمجھنا پلیز، وہ اس روز میں ایسا نہیں ہوں بیلا۔ سبزی کی باسکٹ اور سلاد کی ٹرے اٹھائے ہوئے بیلا نے جتنی حیرت سے یہ بے ربط سے جملے سنے، اتنے ہی سکون سے وہ کمال کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے بولی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کمال، تم جیسے بھی ہو اپنے لیے ہو اور بس۔ اس چھوٹے سے جملے میں جو چھپی ہوئی لاتعلقی سی تھی کمال کے لیے پہلے سے بڑھ کر تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ بیلا اس پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر کچن میں جا چکی تھی۔ ایک تاریک سا سایہ جو کمال کے چہرے پر آیا تھا اس سے وہ دیکھ ہی نہ سکی۔ باقی وقت وہ پھر خاموش ہی رہا۔ کھانا بھی کسی دوست کے ساتھ باہر کھا چکا تھا۔ اماں کے بار بار اصرار پر بھی اس نے کچھ نہ کھایا۔ انہیں افسوس تو ہوا پر ازالے کے طور پر وہ سب کچھ جو اس وقت پکا تھا انہوں نے ایک لنچ باکس میں ڈال کر شاہدہ خالہ کے ساتھ کر دیا۔ بیلا جو وہ کہتی گئی، خاموشی سے کیے گئی، پھر بھی شاہدہ خالہ کے روانہ ہوتے ہی انہوں نے انکوائری بٹھا دی۔ تم نے کمال کو کچھ کہا تو نہیں تھا جو وہ اتنا خاموش سا بیٹھا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا؟ آدھا دن شاہدہ خالہ کی خدمت میں نظر کر دینے کے بعد اس قسم کی تفشیش بیلا کے خیال میں سخت ناانصافی والی بات تھی۔ برتن سمیٹتے ہوئے وہ تھوڑا سا چڑ کر بولی، میں تو بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی آپ کے بھانجے سے، اور آج تو شکر ہے کہ وہ خود بھی انسانیت کے جامے میں تھے۔ اماں کو مزید برا لگا، کیا خرابی ہے اس میں جو تم بات کرنا پسند نہیں کرتی؟ گھر آئے مہمان سے کیا ایسے ہی برتاؤ کیا جاتا ہے؟ ان سے بحث فضول تھی۔ بیلا سر جھٹک کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اماں کو اس کے انداز آج کچھ زیادہ کھل رہے تھے۔ شاہدہ خالہ آج جن کھلے الفاظ میں بیلا اور کمال کی شادی کا عندیہ دے کر گئی تھی اس پر خوشی منانے سے پہلے بیلا کا دماغ ٹھکانے پر لانا زیادہ ضروری تھا۔ عشاء کی نماز کو دیر نہ ہو رہی ہوتی تو وہ یہ کام نیک ابھی انجام دے لیتی، اور جب تک وہ عشاء سے فارغ ہوئی اس وقت تک بیلا برتن وغیرہ دھو کر اور کچن سمیٹ کر بستر پر آئی ہی تھی۔ چلو کل ہی سہی، اماں اس کی تھکن کا خیال کر گئیں۔ صبح کو موقع ہی نہیں مل سکا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ کل رات کے سالن بچے ہوئے تھے اس لیے آج کم از کم کھانا پکانے کی چھٹی کی جا سکتی تھی۔ اماں کی گراؤنڈ فلور پر رہنے والی ایک آنٹی سے بہت پرانی دوستی تھی۔ بیلا کے پاس بچے پڑھنے کے لیے آنے شروع ہوئے تو وہ دل ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس چلی گئیں۔ اچھا خاصا وقت یوں ہی گزر گیا۔ بچوں کو فارغ کر کے رخصت کرتے ہوئے جب وہ دروازے میں کھڑی تھی تو سنی اور وقاص الٹے پیر واپس آتے نظر آئے۔ بیلا آنٹی آپ کا فون ہے؟ فون صرف شاہدہ خالہ کے ہی آتا تھا جسے سننے اماں ہی جاتی تھیں۔ اس وقت وہ نہیں تھی سو اسے ہی جانا پڑا۔ گھر لاک کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ٹیلی فون لاؤنج میں ہی رکھا تھا، اس نے ریسیو کیا تو دوسری طرف شاہدہ خالہ ہی تھیں۔ انہیں اماں سے ہی بات کرنا تھی۔ بیلا سے بس دو چار باتیں کر کے انہوں نے گھنٹہ بھر بعد دوبارہ فون کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا، بچے آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مہناز بھابی بھی غالباً وہیں تھی۔ اندر سے ٹی وی چلنے کی آواز ہلکی سی یہاں تک آ رہی تھی۔ بچے اور مہناز بھابی ٹی وی اپنے کمرے میں ہی دیکھتے تھے۔ لاؤنج کا ٹی وی زیادہ تر بند رہتا تھا۔ سمی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ مہناز بھابی کو اپنے جانے کا کہنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ دوسرے کمرے سے سمی کی امی نکل آئیں۔ بیلا نے انہیں سلام کرتے ہوئے محض مروتاً سمی کو بھی پوچھ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں پتا وہ تو کئی دن سے بیمار پڑی ہوئی ہے، ادھر اپنے کمرے میں لیٹی ہے، جا کر مل لو۔ بیلا کو واقعی خبر نہ تھی، نہ تو بچوں نے ذکر کیا تھا اور نہ ہی ان دنوں میں مہناز بھابی کا چکر لگ رہا تھا۔ ذرا دیر کے لیے تو
اسے سمی کی طرف سے دل میں آئی کبیرگی پوری طرح ہی بھول گئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ بیلا دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھنے لگی تو وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بولی، لیٹی رہی ہیں سمی باجی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور کمرے کی لائٹس بھی آن نہیں تھیں، پھر بھی دن کی روشنی میں ان کے چہرے کی زرد ہوتی رنگت صاف طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ بیلا کو دکھ کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ہونے لگی اپنی اس قدر بے خبری پر۔ بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ بہت دن بعد آئی تم؟ اپنے اس دن کے رویے کی بدصورتی کا احساس تھا یا کیا؟ بہرحال وہ اس کی کچھ نہ کچھ پذیرائی کے موڈ میں تھی۔ بیلا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دل میں ان کی طرف سے آئے گلے شکوے خود بخود ہی مٹنے لگے۔ آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، بچوں نے بھی ذکر نہیں کیا، وہ یوں ہی روا روی میں کہہ گئی۔ بچوں کی کوتاہی کی طرف اشارہ کرنا ہرگز بھی مقصود نہیں تھا، لیکن وہ شاید پہلے ہی سے بہت کچھ محسوس کیے بیٹھی تھیں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگ یہاں آ کر جھانکتے نہیں۔ مہناز بھابی بھی بس کھڑے کھڑے ہی آتی ہیں حال پوچھنے۔ میرا کھانا دوا سب امی کی ذمہ داری بنا ہوا ہے، سارا دن کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہوں۔ بیلا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے جواباً کیا کہنا چاہیے، سو بات بدل کر ان کی بیماری کی نوعیت پوچھنے لگی۔ یہ موضوع بڑا تفصیل طلب نکلا، گھبراہٹ، چکر، کمزوری، بھوک کا نہ لگنا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بتائی گئی ساری علامات سے بیلا نے جو بیماری دل ہی دل میں تشخیص کی وہ ڈپریشن تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ اکیلا پن تھا۔ لاؤنج میں بیٹھا کریں سمی باجی، ٹی وی پر اتنے اچھے ڈرامے آتے ہیں قسط وار، ہر روز ہی انتظار رہتا ہے، آپ بھی دیکھا کریں، دل بہل جایا کرے گا۔ کسی ماہر نفسیات کی طرح اس نے ان کی ٹریٹمنٹ شروع کرنا چاہی، مگر ان کی عادتیں بدلنا اب اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت کہاں کہ ٹی وی کی فضولیات میں برباد کیا جائے، پھر بچے بھی باہر نکل کر اس قدر کوڑا پھیلاتے ہیں کہ آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کا تو کمرے میں ہی رہنا اچھا ہے، کوئی لچک کوئی نرمی نہیں۔ بیلا ان کی شکل دیکھے گئی، رویے کی سختی چہرے کے نقوش میں چھلکنے لگی تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں پھیلی بیزاری اب اتنی گہری ہو چکی تھی کہ سامنے والا تھوڑی ہی دیر میں ان کے سامنے سے کھسکنے کی فکر کرتا۔ بیلا کی نرم دلی تھی یا ان سے اپنے پرانے تعلق کا احساس، بہرحال وہ ان کی بہتری کے خیال سے خود کو نہیں روک پا رہی تھی۔ پہلے وہ زوار بھائی کے ذکر سے ان کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیتی تھی، مگر ان کے اس روز کے رویے نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ زوار کی آپا بھی تو انہی کے پاس آ گئی ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر، سمی نے خود ہی یہ نئی اطلاع فراہم کی، اب یہیں رہیں گی، 3 سال ان کے شوہر چلے گئے ہیں سعودی عرب۔ چلیں اچھا ہوا، اب آپ کی شادی کی تیاریاں وہ خود زوار بھائی کے ساتھ مل کر کریں گی اور بعد میں بھی آپ کو آرام رہے گا، سب لوگ ایک جگہ ہوں گے تو۔ جس قسم کی بے ساختہ خوشی کا اظہار بیلا فرما رہی تھی، سمی کو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ پر کیا تھا کہ اتنے دنوں سے اکیلے پڑے پڑے جو شدید اکتاہٹ سوار تھی، بیلا کو ایک بار پھر ناراض کر کے وہ پھر سے اسے خود پر لادنا نہیں چاہتی تھی۔ صرف اور صرف بیلا ہی تھی جو کہیں نہ کہیں بہرحال ان کے کام آ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے حد درجہ خائف ہونے کے باوجود بھی وہ یہ بات دل میں مانتی ضرور تھی۔ اتنی بدتمیز اور بھیڑنگی لڑکیاں ہیں زیبی آپا کی کہ انہیں تھوڑی دیر برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ آئی تھی ایک روز میری طبیعت پوچھنے، لیکن اور درد سر بڑھا کر گئی، بات کرنے کی تمیز تک نہیں۔ گھر اور کچن کا وہ حشر تھا کہ مجھے خود اٹھ کر سارا صاف کرنا پڑا۔ مہناز سے پکانے کا کام تو پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن گھر کی صفائی ستھرائی تو تمہیں پتہ ہی ہے میرے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنی روانی سے وہ زیبی آپا اور ان کی بیٹیوں کی برائیاں کرنے میں مصروف ہوتی تھی، بیلا کو خواہ مخواہ ان کے بارے میں صحت مندی کا شبہ ہونے لگا۔ یہ اطمینان تھا کہ کم از کم وہاں گھر میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہوگا، لیکن اب یہ 3 بلائیں وہاں پہنچ گئی ہیں۔ میں نے تو امی سے صاف کہہ دیا کہ تائی امی سے کہہ کر پہلے ان لوگوں کا کہیں اور بندوبست کروائیں، میں ان کو اپنے سر پر نہیں رکھوں گی۔ بیلا کو ان کے طرز گفتگو پر افسوس ضرور ہوا، مگر حیرت نہیں۔ ناپسندیدہ لوگوں کے لیے وہ ان کی غیر موجودگی میں اس طرح بلا تکان تبصرہ فرماتی تھی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، مہناز بھابی، پڑوس کی کوئی لڑکی، یا کیا پتہ بیلا خود۔ دفتن ہی سے شاہدہ خالہ کا خیال آ گیا، جن کا فون بس آنے ہی والا تھا۔ سمی سے کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تھی کہ وہ بڑے عجیب سے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی، اب تو وہ تمہاری ساس بننے والی ہیں، ویسے کمال ٹھیک ہی ہے، تمہارے ساتھ سوٹ کرے گا۔ اماں یقیناً یہاں کچھ نہ کچھ سنا کر جا چکی تھی، اور اگر میں شروع سے ہی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادی نہ ہو چکی ہوتی تو اس قسم کے تبصروں پر اپنا کس قدر دل جلایا کرتی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہوئے بیلا نے سوچا، لیکن یہ تجزیہ بھی ادھورا رہ گیا۔ لاؤنج میں ٹھیک سامنے والے صوفے پر زوار بیٹھے تھے، معلوم نہیں وہ کب آئے تھے۔ سمی کی امی ان کے پاس بیٹھی تھی اور مہناز بھابی شاید کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ یہ وقت ان کے آنے کا عام طور پر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب وہ سامنے آ کر بیٹھ ہی گئے تھے تو کم از کم سلام تو کرنا ہی تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کیا،
دو جملے خیریت کے پوچھنے بھی گوارا نہیں کیا، اور حیرت کی بات تو یہ کہ انہوں نے بھی کچھ نہ پوچھا۔ ان کی اس غیر معمولی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے والوں کے ہاتھ سے ایک بچہ نیچے جا رہا تھا۔ اماں کو اس کے ہاتھ پیغام بھجوا کر وہ خود واپس اوپر چلی آئی۔ کہیں زوار بھائی نے وہ سارے ارشادات سن تو نہیں لیے جو سمی باجی ان کی بہن اور بانجیوں کی تعریف میں کہہ رہی تھیں۔ دروازہ کھول کر اندر آنے تک یہ وہم بھی ساتھ ہو لیا تھا۔ سمی عادتاً زور سے بولتی تھی اور کمرے سے لاؤنج تک کا فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا۔ بار بار یہ خیال جھٹکنے کے باوجود وہ پریشان سی ہوتی رہی۔ اگر ایسا ہوا تھا تو یقیناً اچھا نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی اماں آ گئی تو ان کے پاس بھی یہی موضوع تھا۔ زوار لگتا ہے خوش نہیں ہے اس رشتے سے، بالکل ہی خاموش ہوتا جا رہا ہے دن بدن، ورنہ پہلے تو کیسا ہنسنے بولنے والا لڑکا تھا۔ بیلا نے کچھ پریشان سی ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ اماں نے بھی اتنی سی بات نوٹ کر لی تھی تو یقیناً اس کا وہم بے جا نہیں تھا، پھر بھی اس نے کچھ تسلی حاصل کر لینا چاہیے۔ اتنی پرانی منگنی ہے اماں، اور ظاہر ہے زوار بھائی کی مرضی سے ہی ہوئی تھی، پھر کیوں نہ خوش ہوں گے۔ شکل بھی اچھی ہے سمی باجی کی، پھر ڈھیر سارا جہیز اور کتنی سلیقہ مند اور صفائی پسند۔ خوبیوں کی فہرست مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اماں بری طرح جھنجھلا گئیں۔ کس کام کی ایسی صفائی پسندی کہ لڑکی بالکل ہی میراکی ہو گئی ہے۔ ہر کام ایک حد میں ہی اچھا لگتا ہے۔ صاف ستھرے گھر سب کو اچھے لگتے ہیں، مگر ایسا جنون جیتے جاگتے گھروں میں کام 10 بار پھیلتے ہیں اور پھر ہنسی خوشی سمیٹ بھی لیے جاتے ہیں۔ مجھے تو کچھ اچھے آثار نظر نہیں آ رہے اس رشتے میں۔ بیلا کی پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ خدا نہ کرے کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو۔ سمی کی زد و رنجی اور شدت پسندی اب اس اسٹیج پر آ چکی تھی کہ ذرا سی ٹھیس بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا اندازہ اسے ان چند مہینوں میں بار بار ہوا تھا، خاص طور پر اس روز جب وہ زوار بھائی سے سیڑھیوں پر اتفاقاً ہی بات کرنے کے لیے رک گئی تھی تو ان کا رد عمل اسے خود اپنے آپ سے شرمندہ کر گیا تھا۔ ان سے پرانا لگاؤ تھا یا فطری نرم دلی، وہ بری طرح دیر تک باقاعدہ فکر مند بیٹھی رہی۔ اماں سے یہ پوچھنا بھی یاد نہیں رہا کہ شاہدہ خالہ کا فون خاص طور پر دوبارہ کیوں آیا تھا۔ دوپہر کو مناز بھابی کے بچے کھیلنے کے لیے آ گئے تو وہ باتوں باتوں میں انہیں سمجھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ سمی پھپھو کی طبیعت کتنی خراب ہے، وہ بیچاری بالکل اکیلی لیٹی رہتی ہیں۔ آپ دونوں انہیں اچھی اچھی کہانی سنایا کریں نا، کتنی ساری یاد ہے آپ دونوں کو۔ ان دونوں نے بمشکل ہی اس کی بات سنی۔ میں تو نہیں جاؤں گا ان کے کمرے میں، ایسے گور گور کر دیکھتی ہیں کہیں میں ان کی چیزیں تو نہیں چھیڑ رہا۔ سنی باقاعدہ آنکھیں پھاڑ کر تصویر کشی کرنے میں ٹھیک ٹھاک کارٹون سا لگنے لگا۔ بیلا بڑے تعصب سے اسے دیکھے گئی۔ چھوٹا وقاص بھی اپنے کہے جا رہا تھا۔ امی کہتی ہیں میرے بچے کوئی فالتو تھوڑی ہیں ہر وقت ڈانٹ سننے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے کمرے میں رہو یا بیلا آنٹی کے پاس چلے جایا کرو۔ بیناز بھابی خاصی معقول عورت تھی، مگر شاید کسی وقت بچوں کے سامنے اختیار کھو دیتی ہوں گی۔ بچے ٹی وی پر کارٹون لگا کر بیٹھ گئے۔ ان پر محض نصیحتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ جس عمر میں تھے وہاں زبانی جمع خرچ کے بجائے رویے اور برتاؤ کی بولی سمجھ میں آتی تھی۔ سمی کا شکوہ دراصل وہ تحفہ تھا جو انہوں نے خود اپنے آپ کو بخشا تھا۔ بچے جاتے جاتے یہ خبر بھی سنا گئے کہ وہ لوگ 2-4 دن میں کوئٹہ جانے والے ہیں اپنے نانا کے گھر، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ بیلا کو کچھ یقین آیا کچھ نہیں۔ گھر میں ایک بیمار شخص کو چھوڑ کر کیسے چھٹیاں منانے جایا جا سکتا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بیلا کا پھر سے دل چاہنے لگا کہ وہ ذرا دیر کے لیے سمی کو دیکھ آئے۔ آج صبح جب سے وہ ان کے پاس سے ہو کر آئی تھی کسی وقت بھی ان کے خیال سے غافل نہیں ہو پا رہی تھی۔ جس شدید اکیلے پن کا وہ شکار ہو رہی تھی، اس میں کمی لانے کی کوشش تو بہرحال کی جا سکتی تھی۔ بیلا کو یہ کام خود بخود اپنی ذمہ داری محسوس ہو رہا تھا۔ امن نے اس کا ارادہ سنا تو فوراً ہی منع کر دیا۔ بیلا کو حیرت سی ہوئی، بچپن سے اب تک وہ سمی باجی کے ہاں جاتی رہی تھی اور کبھی بھی اماں کے منع کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ان کے گھر کے حالات عجیب سے ہو رہے ہیں، تم زیادہ مت جایا کرو، خواہ مخواہ کوئی بات نکلے۔ ان کا جواز اپنی جگہ درست تھا۔ بیلا نے دبے لفظوں میں سمی باجی کی تنہائی کا ذکر کرنا چاہا تو وہ اور بگڑ گئی۔ تمہارا تو ہو گیا دماغ خراب، خیر سے ماں بھائی بھابھی بھتیجے سب ہیں ان کے گھر میں خیال رکھنے کے لیے، منٹ منٹ پر اچھے سے اچھا ڈاکٹر حاضر ہو جاتا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ بچپن سے اب تک جو بات منہ سے نکالی ماں اور بھائی نے پوری کی، یہ چلی ہے خبرگیری کرنے، جن کا اپنا بیوہ ماں کے بعد خدا ہی سہارا ہے۔ ان کی آواز میں نمی سی گلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اپنی یا بیلا کی حالت اظہار پر اس طرح بے بسی کا اظہار نہیں کیا تھا، ہمیشہ خود کو مطمئن اور شکر گزاری ظاہر کرتی رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو بیلا بھی بڑی متوازن اور کانے قسم کی شخصیت میں ڈلتی چلی گئی تھی۔ بیلا چپ چاپ سے کمرے میں آ گئی۔ اماں کی بات غلط نہیں تھی۔ مختصر سی پینشن اور ایک چھوٹی سی دکان کے کرائے میں گزر بسر کرنے میں اماں کی زندگی بہت سی محرومیوں کے شکار رہی تھی، مگر تہواروں پر یا پاس پڑوس کی تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے سمی اور دوسری لڑکیوں کے ملبوسات اور دیگر تیاریوں کو دیکھ کر وقتی طور پر رشک تو ضرور آتا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں، نہ ہرس نہ ہوس۔ اماں کے سامنے ذرا سا شور مچا لیا اور بات ختم۔ اور اس وقت جو چھوٹا سا جملہ انہوں نے بیلا کی حد سے بڑی سادہ دلی پر چڑھ کر کہا تھا وہ ان کی جھاڑ سے زیادہ
زود اثر ثابت ہو رہا تھا۔ بیلا کو لگنے لگا جیسے اگر وہ کچھ دیر اور اماں کے جملے کی بازگشت کو یوں دھیان سے سنے جائے گی تو ضرور اس سخت قسم کے خود ترسی کے احساس میں گر جائے گی۔ بہتر تھا کہ کچھ اور ہی کر لیا جائے۔ ٹی وی کھول کر ابھی وہ چینل سلیکٹ کر ہی رہی تھی کہ اماں بھی وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ آج شاید وہ طے کی ہوئی تھیں کہ اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی۔ شاہدہ اور میرا خیال ہے کہ اس جمعے کو ہم باقاعدہ رسم کریں، گھر کے ہی لوگ ہوں اور یہ چند گھر جو بالکل قریب کے ہیں یہ آ جائیں گے کھانا بنوانے کے۔ بنا کسی تمہید کے انہوں نے اسے اطلاع فراہم کی جبکہ وہ اپنا پورا پروگرام فائنل کر چکی تھیں۔ بیلا ہکا بکا سی ان کی شکل دیکھنے لگی۔ کچھ بھی تھا، اسے اماں سے اس طرح کی ناانصافی کی امید نہیں تھی۔ اب وہ خوشی خوشی شاہدہ خالہ کی تیاریوں کی تفصیل سنانے لگی کہ کمال کی ہونے والی دلہن کے لیے وہ کتنا کچھ تیار کیے بیٹھی تھیں۔ خوبصورت سا میرون نگینوں والا سونے کا سیٹ، باریک سی انگوٹھی اور اب میرون نگینوں سے میچ کرتا ہوا سوٹ بیلا کی پسند سے بنانا تھا۔ یا تو کل صبح ناشتے سے فارغ ہو کر نکلیں، جب بھی 12 تو بج ہی جائیں گے، یا پھر پرسوں پر رکھ لو، درزی ان کا پرانا ہے وہ تو فوراً ہی سی دے گا۔ بات مزید آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اماں نے یقیناً اسے ان لڑکیوں میں سے سمجھ لیا تھا جو کپڑے اور زیور پر بہلائی جا سکتی تھیں۔ بہتر تھا کہ بات فوراً ہی صاف کر لی جاتی۔ میں کمال سے شادی نہیں کروں گی اماں، انتہائی بدتمیز اور فضول انسان ہے وہ، آپ صاف منع کر دیں شاہدہ خالہ کو۔ اماں نے یوں لاپرواہی سے سر ہلایا جیسے مکھی اڑائی ہو۔ اسے منع کر دوں تو یہاں کون سی لائن لگی ہوئی ہے رشتوں کی؟ پھر نہ کوئی بھائی سر پر اور نہ باپ، یہ تو بھانجا ہے، یہیں رہ لے گا میرے اکیلے پن پر ترس کھا کر۔ آپا کہہ رہی تھی کل بھی فون پر کہ انہیں سب سے بڑھ کر تو میری فکر۔ بیلا نے ان کی بات پوری سنی بھی نہیں، چڑ کر بولی آپ کی نہیں انہیں اپنی فکر ہے۔ 4 کمروں کے گھر میں 4 بہویں آنا ہے، پھر خود ان کے لیے کیا جگہ بچے گی اس گھر میں، اسی لیے سوچ سمجھ کر بیٹے کو گھر داماد بنا رہی ہیں۔ کچھ عرصے میں دیکھیے گا خود بھی یہیں شفٹ ہو جائیں گے آپ کا خیال رکھنے کے بہانے۔ اب وہ مان کی جذباتی بلیک میلنگ سے پوری طرح باہر نکل آئی تھی۔ چلو یہی صحیح، سگی بہن ہے میری، اگر ان کا اسی بہانے بھلا ہو رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ تمہارا خیال اور محبت کسی غیر کی بنسبت تو زیادہ ہی کریں گی۔ بیلا کے اس حقیقت پسندانہ تجزیے کو سننے کے بعد بھی ان کا ذوق و شوق برقرار رہا تھا۔ امداد باہمی قسم کے اس سارے سلسلے پر بیلا اور اماں کی گفتگو نہ جانے کتنی دیر اور چلتی اگر باہر کے دروازے پر دستک نہ ہوتی۔ بیلا کی نگاہ بے وال کلاک پر گئی۔ 9:45 کے قریب ٹائم ہو رہا تھا۔ وقت کچھ زیادہ نہیں تھا مگر ان کے گھر آنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس وقت آ سکتا ہو۔ شاید مناز بھابی ہوں۔ بیلا کوٹ کر دروازہ کھولنے تک یہی گمان تھا، لیکن گمان بس گمان ہی ہوتا ہے۔ سامنے زیبی آپا کھڑی تھیں۔ آتی سردیوں کی نرم دھوپ سامنے والی بالکنی میں پوری طرح پھیلی رہتی۔ اماں کے بیٹھنے کے لیے یہ جگہ ہمیشہ ہی سے آئیڈیل تھی۔ نیچے آتے میں ہونے والی چہل پہل سے دل بہلا رہتا تھا مگر اب بہت دنوں سے یہ تفریح ہاتھ سے جاتی رہی تھی۔ ساری بالکنی کپڑے سکھانے کے ہینگر سے بھری رہتی۔ وہ کتنا بھی جگہ بنا کر بیٹھتی، کوئی نہ کوئی رنگ برنگی شرٹ آنکھوں کے سامنے پڑ پڑانے لگتی۔ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ کسی بھی کام کی نہیں رہی یہ جگہ تو، گھر میں جیسے کوئی دھوبی کاٹ کھل گیا ہو۔ ہر وقت ہی دھلے ہوئے کپڑوں کی بہار ہے، نہ طوطے کا پنجرہ رہا نہ منی پلانٹ کی بیلیں، یہی آفت مچی رہتی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بڑی بے دردی سے کپڑوں کو ایک طرف دھکیلنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں اماں؟ سب میں شکنیں پڑ جائیں گی، اب بھی مجھے استری بھی کرنا ہے۔ بیلا تیزی سے ادھر ہی چلی آئی۔ کیوں ہر کام اپنے سر لے رکھا ہے؟ جب اتنا پہننے اوڑھنے کا شوق ہے تو؟ مارے غصے کے وہ جو کچھ کہنے جا رہی تھی بیلا کی ہنسی میں ادھورے ہی رہ گیا۔ صرف پہننے کا شوق اماں، اوڑھنے کا تو خواتین کو ہوتا ہے، نت نئے دوپٹے اور اسکارف وغیرہ وغیرہ۔ کپڑوں کو احتیاط سے اتارتے ہوئے اس نے ان کی تصحیح کی۔ وہ اور خفا ہونے لگیں۔ چلو پہننے کا ہی صحیح، لیکن اس کے لیے بھی اپنے ہاتھ پاؤں تو ہلا لیا کریں، یا بس یہی آتا ہے کہ دن میں 6 بار کپڑے بدل بدل میلے کپڑوں کا ڈھیر جمع کر کے رکھ دیں بیوی کے واسطے؟ کب سے کہہ رہی ہوں دھوبی کے حوالے کرو اس کے کپڑے، جب مٹھی بھر پیسے جایا کریں گے دھلائی کی مد میں تو خود دماغ صحیح ہوگا۔ بیلا مسکراتے ہوئے سنے گئی۔ یہ مشورہ اماں روزانہ ہی دیا کرتی تھیں مگر اچھی بیویوں کی طرح وہ ہر فالتو خرچ پر نظر رکھنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کمال کے بارے میں اماں کا حسن نظر محض اس کی شادی سے پہلے تک تھا۔ بیلا کپڑے اندر رکھ کر دوبارہ بالکنی میں آئی تو اس کے ہاتھ میں پرس تھا۔ آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ میں نیچے جا رہی ہوں۔ ان کی چند دوائیں ختم تھیں۔ ان کا پرچہ دینے کے لیے اٹھی بھی مگر پرچہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ شاید کمال لے کر گئے ہیں صبح آپ کی دواؤں کا پرچہ۔ بیلا کو یاد آیا۔ اماں ایک گہری سانس لیتے ہوئے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ بڑی مہربانی کی، آج ہفتے بھر سے تو کہہ رہی تھی مگر سننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بیلا کتنی بار دن بھر میں کمال کی صفائی دیتی رہتی۔ ایسے نہیں ہے اماں، آج کل آفس میں کام بہت زیادہ ہے، یاد نہیں رہا ہوگا، ورنہ گھر کے ضروری کام تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اماں کو اس کی یہ طرفداری ذرا نہیں بھاتی تھی۔ بھاتا تو انہیں اب کمال بھی کچھ خاص نہیں تھا، پر یہ ٹھیک اسی قسم کی بیزاریت تھی جو عموماً کامچور بہوؤں اور لاپرواہ دامادوں سے ساسوں کو ہو ہی جاتی ہے۔ بیلا کی بات پر دھیان دینے کے بجائے وہ بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے اپنی ہی کہی
گئی۔ گھر کے کام تو اس وقت ہوں جب صاحب بہادر کو فرصت نصیب ہو۔ آدھا دن آفس اور آدھا دن شیشے کے سامنے کھڑے رہنے کا خبت نیچے کی دکان تک جانے کے لیے بھی کم سے کم 2 بار شرٹ تبدیل ہوتی ہے۔ عورتوں کو بھی مات کر رکھا ہے اس لڑکے نے تو۔ بیلا کو پتا تھا کہ کمال پر کی جانے والی یہ تنقید اماں کے معمول کا حصہ ہے، جس کے کوئی خاص معنی مطلب نہیں ہے، بس یوں ہی ٹائم پاس۔ اپنی شاپنگ باسکٹ اٹھائے جب وہ دروازے سے نکل رہی تھی تو اس نے سنا وہ کہہ رہی تھی، اتنا اچھا رشتہ خود چل کر آیا، مگر ہماری بے وقوفی کہو یا بزدلی، ہم سے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی نہ گیا، قسمت کا لکھا۔ بیلا نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ زندگی کو بہت ساری محرومیاں لے کر جی لینے کے بعد بھی کم از کم اسے اس اچھے رشتے کے ہاتھ سے جانے کا رتی بھر بھی افسوس نہیں تھا، جس کا اماں آئے دن تذکرہ کرتی رہتی تھیں۔ دوسرے فلور پر اترتے ہی اسے ذرا سا رکنا پڑا۔ سامنے سمی کے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید صفائی والی نے کھولا تھا، ہمیشہ کی طرح چمکتا دمکتا، شفاف، اتنا شفاف کہ چھونے سے بھی ڈر سا محسوس ہو۔ یہ بڑی مانوس سی جھجک تھی جو ان کے گھر سے وابستہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو بیلا کو خیال بھی آیا کہ وہ ابھی فی الحال نیچے جا کر کی جانے والی شاپنگ کا خیال ترک کر کے واپس اوپر چلی جائے اور پھر گھنٹہ آدھا گھنٹے بعد جا کر اپنا کام مکمل کرے، مگر اماں کی پوچھ گچھ اور لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی گرمی کے خیال نے واپس مڑنے سے باز رکھا۔ کوئی بات نہیں، 2 قدم ہی تو ہیں۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے تیزی سے یہ مختصر فاصلہ طے کرنا چاہا، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ چوپٹ کھلے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ پکڑی نہ جا سکے۔ ارے بیلا، رکو تو صحیح۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور وہیں سے پکار رہی تھی۔ بیلا کو اخلاقاً رکنا بھی پڑا اور انہیں قریب آتا دیکھ کر مسکرانا بھی۔ ایسے کہاں بھاگی جا رہی ہو، ملنا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے شادی کے بعد تو۔ وہ اب دروازے میں ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ بیلا جواباً شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ مصروفیت کا گھسا پٹا بہانہ دہرانے لگی۔ یہ نہ کہا گیا، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر آپ ہی تشریف لے آتی۔ وہ اندر چلنے کے لیے اصرار کرنے لگیں تو بیلا کو نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ ایک تم ہی سے تو میری دوستی ہے، باقی یہاں کون ہے جس سے انسان ملے؟ اس قدر فضول اور نکمی لڑکے ہیں کہ دل گھبراتا ہے تھوڑی دیر ہی بات کرنے میں۔ وہ حسب عادت دوسروں کے بخیے ادھیڑنے سے نہ باز رہ سکیں۔ بیلا جزبز سی ہوتے سنے گئی۔ ان کی تصدیق کرنے کا حوصلہ نہ پہلے تھا اور نہ اب۔ گھر میں اب پہلے سے زیادہ سناٹا رہنے لگا تھا۔ سامنے مہناز بھابی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، نئے فرنیچر اور نئی ترتیب سے آراستہ۔ سمی کی نگاہ نے اس کی نظر کا تعاقب بخوبی کیا تھا، ایک فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، اچھا لگ رہا ہے نا، کھلا کھلا سا۔ پہلے تو بچوں کے کپڑے، کتابوں اور کھلونوں کے انبار میں بیٹھنے کی جگہ تک نہیں بنتی تھی، اب اچھا بھلا ایک گیسٹ روم بن گیا ہے، کوئی بھی مہمان آئے تو۔ مہناز بھابی اور بچے کیسے ہیں؟ ان کا دل لگ گیا کوئٹہ میں؟ بیلا سے ان کی بات پوری طرح سنی بھی نہیں گئی۔ کیوں نہیں لگے گا دل، ان کی تو ہمیشہ سے ہی مرضی تھی وہاں جا کر رہنے کی، اتنے سال بھی معلوم نہیں یہاں کیسے رہ لیں۔ وہاں تو وہ بھی خوش ہیں اور ان کے بچے بھی خوش۔ وہ بیزاری سے جب یہ سب کہے جا رہی تھی تب بیلا کی نظر قریب بیٹھی ان کی امی کی طرف اٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر پہلی حیثیت نمایاں تھی۔ کالی کالی نگاہوں سے مہناز بھابی کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بیلا کو وہ بہت ہی قابل رحم سی لگی۔ پھر یکدم ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں بنا کوئی لفظ کہے۔ سمی سے اپنی باتیں ہی کیے جا رہی تھی، اپنی امی کے اٹھ کر جانے کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ بیلا کو بڑی دکھ بھری حیرت نے آن گھیرا، بھلا سمی باجی ان کے اس درد کو کیسے محسوس نہیں کر پاتی تھیں جو میں نے لمحوں میں اپنے دل پر نقش ہوتا محسوس کیا ہے۔ لگتا ہے کمال بہت خوش رکھ رہا ہے تمہیں، ظاہر ہے گھر داماد بن کر رہ رہا ہے، دبتا تو ہوگا ہی۔ لگے ہاتھوں انہوں نے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی قیاس آرائی کر ڈالی۔ بیلا کو بے حد برا لگا، پہلی بار اس کا دل چاہا کہ ان کی طبیعت صاف کر ہی دی جائے۔ انہوں نے کیا ٹھیکہ ہی لے لیا تھا ہر ایک کی بے عزتی کرنے کا، مگر سمی باجی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہی طریقہ بہتر ہے، میں نے تو خود یہی فیصلہ کیا ہے، یہ فلیٹ ویسے بھی میرے ہی نام ہے، جب تک زوار سے منگنی تھی تو خیال تھا کہ اس سے بیچ کر یا کرائے پر دے کر بھائی جان وغیرہ امی کو لے کر یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے اور اس کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں گے، مگر یہ زوار کی آپا خدا کہیں غرق کرے انہیں، جس طرح مجھے برباد کیا ہے ان کی بھی بیٹیاں۔ بیلا انہی باتوں سے بچنے کے لیے ان کے پاس آنے سے گھبراتی تھی۔ جب سے ان کی اور زوار کی منگنی ٹوٹی تھی وہ اور زیادہ تنگ دل اور زیادہ عیب جو ہو گئی تھیں۔ چھوڑیں سمی باجی، گزری باتوں کا کیا ذکر، اللہ سے اپنے لیے اچھی کی دعا کیا کریں۔ ابھی جو ان کے بھرپور طنز پر خفا ہو رہی تھی پھر سے ان کے لیے رنجیدہ ہونے لگی۔ اسے ان کی اور زوار کی منگنی ٹوٹنے کا دل سے رنج ہوا تھا، مگر خود انہیں اپنی غلطیوں کا احساس آج بھی نہیں تھا۔ اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے بھائی کے لیے لڑکیاں، مگر دیکھنا میری بددعا کا اثر، اگر کوئی لڑکی مل جائے۔ ان کے دل میں چھپی نفرت کوسنوں بددعاؤں کی شکل میں زبان سے ادا ہو رہی تھی۔ بیلا چاہتے ہوئے بھی انہیں نہیں روک سکتی تھی، اسی لیے اٹھ کھڑی ہوئی، میں چلتی ہوں سمی باجی، نیچے سے کچھ چیزیں لینی ہیں، پھر اور گرمی بڑھ جائے گی، میں تمہارے لیے ٹھنڈا لاتی ہوں کچھ۔ انہیں آخرکار خیال آ ہی گیا، مگر بیلا ایک گلاس شربت کے عوض ان تکلیف دہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھنے پر
اب تیار نہیں تھی، بلکہ زوار سے متعلق کوئی بھی بات کہنے یا سننے سے وہ عرصہ ہوا سخت پرہیز کرنے لگی تھی۔ تائی امی کا فون آتا ہے تو رو رو کر مجھ سے اور امی سے معافی مانگتی ہیں، کہتی ہیں زوار کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی تھی مگر وہ انہیں مل نہ سکی، ملتی بھی کیسے میری بدعا جو، مگر یہ تو سمی باجی کی بدعاؤں سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دروازے کی طرف آتے ہوئے بیلا کو اس کے دل نے بڑی برجستہ یاد دہانی کرائی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سمی باجی مزید کیا فرما رہی ہیں۔ کنفیوز ہونے میں اس سے زیادہ دیر نہیں لگتی تھی، اور یہ بھی تھا کہ اس کا کنفیوژن پکڑا بھی جاتا تھا۔ سو خدا حافظ کہتے ہوئے فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ اس بے مروتی کے مظاہرے پر اس کے متعلق کیا سوچا جا رہا ہوگا اس کی پرواہ تک نہیں تھی۔ احاطے میں نیم گرم ہوا چل رہی تھی۔ وہ چند قدم چلی تھی کہ اچانک ہی کمال کی موٹر سائیکل قریب آ کر رکی۔ کہاں گم ہو؟ اس کے چونکنے پر وہ ہنسنے لگا۔ بیلا کو اسے دیکھ کر بڑا سکون بھرا احساس ہوا۔ کیا منگوانا ہے؟ میں لے آتا ہوں، تم جاؤ اوپر، بہت گرمی ہے۔ خیال، پرواہ، ذمہ داری، اور بھلا اس سے کیا درکار تھا؟ بیلا ہلکے سے مسکرا دی۔ فی الوقت کمال کے مشورے پر عمل کرنے میں ایک ہی قباحت تھی، کہیں پھر سے سمی کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو اطمینان سے بولی، مجھے کچھ اپنے کام ہیں، آپ چلے جائیں اوپر۔ یہ آپ جناب والی عزت وہ خود بخود ہی کمال کو دینے لگی تھی، اور سچی بات تو یہ کہ وہ ڈیزرو بھی کرتا تھا۔ چلو بیٹھو، جلدی سے لے کر آتے ہیں، کیا لانا ہے؟ اتنی دھوپ تیز ہو رہی ہے۔ بیلا کو معلوم تھا کہ اب جب وہ بے وقت گھر آ ہی گیا ہے تو کبھی بھی اسے اکیلا نہیں جانے دے گا، سو مزید بحث بیکار تھی۔ کمال کے ساتھ احاطے کے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے پھر سے سمی باجی یاد آنے لگیں، اور اگر انہیں یہ خبر مل جاتی کہ زوار کی پسندیدہ لڑکی کوئی اور نہیں خود بیلا ہی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ یہ بڑا سا سوالیہ نشان اس رات پہلی بار اچانک ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جب زوار کی آپا ان کے گھر آئی تھی بیلا کا ہاتھ مانگنے۔ ہمیں سمی سے تو اب شادی کرنا نہیں ہے زوار کی، اس کا ہمارے گھر میں گزارا ناممکن ہے۔ معلوم نہیں ہماری امی نے کیا سوچ کر یہ رشتہ طے کیا تھا۔ 2 کمروں کے فلیٹ میں ان کا کہا ہر لفظ کچن میں چائے بناتی بیلا نے سنا تھا۔ ہمارا بڑا پورا گھرانہ ہے ماشاءاللہ، اور اسے انسانوں سے ہول اٹھتے ہیں۔ مجھے تو وہم آنے لگتا ہے اس کی صفائی پسندی سے۔ اپنے بھائی کو ذہنی مریض نہیں بنانا مجھے، اس رشتے کو قائم رکھ کے۔ معلوم نہیں وہ جلد بازی سے کام لے رہی تھی یا سمی باجی کی قسمت ہی کسی ہونی کی گرفت میں آ رہی تھی۔ وہ تو دم بخود سی خود اپنی تقدیر پر حیران ہوتی رہی۔ سمی باجی کی تنگ دلی، ان کی آنکھوں میں پھیلا ہوا شک، اور اس سے بھی بڑھ کر برسوں پرانا تعلق، کیا وہ پھر کبھی بھی ان کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل رہ جاتی؟ اماں نے کہا، ایک بار تو سوچ، ایسا اچھا رشتہ پھر نہیں ملے گا۔ سمی سے تو انہیں ویسے بھی ختم ہی کرنا ہے، پھر اس میں برائی کیا ہے؟ کمال تو میرا اپنا بھانجا ہے، خود سمجھا کر منع کر دوں گی۔ ابھی تو صرف بات ہی چلی ہے، کون سا نکاح ہو گیا ہے؟ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر ایک بار بھی وہ غلطی سے زوار کے متعلق سوچنے بیٹھ گئی تو یہ فیصلہ مشکل ترین ہو جائے گا۔ اماں کو آج تک بھی ملال تھا، چلنا کہاں ہے بیگم صاحبہ، یہ یوں ہی دوڑائی جائیں گی؟ کمال بیلا کی مستقل خاموشی سے شاید بور ہو گیا تھا۔ بیلا کی ہنسی کی آواز پر تھوڑا سا چہرہ موڑ کر حیرت سے بولا، یہ اتنی سخت گرمی میں کوئی اس طرح کھلکھلا کر ہنس بھی سکتا ہے؟ اس نے جواباً پورے اعتماد کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ آگہی بہرحال اسے اپنی شادی کے بعد ہی ہوئی تھی کہ کبھی کبھی دور سے بے حد فضول سے نظر آنے والے لوگ قریب آنے پر کافی بہتر نکل آتے ہیں، بلکہ شاید بہترین۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔